बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन हज़रात, आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। सूरत हाल बहुत जो है वो अजीब होती जा रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से ताहाल कोई बाकायदा तौर पर शामिल होने का फ़ैसला नहीं किया गया, और दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से भी अब जो है वो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल जो है वो की जा रही है, और कहा जा रहा है कि हमने ईरान को जो है वो टारगेट कर लिया है। पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी रखे हुए है और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ भी राब्ते में है, लेकिन बड़ी ही अजीब सूरत हाल बन चुकी है इस्लामाबाद के वासियों के लिए भी, और उसके साथ पूरी दुनिया इस वक्त नज़रें जमाई बैठी थी इस्लामाबाद के लिए कि यहाँ पर इस हफ्ते टॉक्स हो जाएंगी। बट आज जो है वो गुजर चुका है, जुमा जो है वो आगाज़ हो चुका है, 4 दिन गुजर चुके हैं इस हफ्ते के, अब 3 दिन रह गए हैं। लेकिन इस 3 दिन में वैसे आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो पाएंगे? मेरे ख्याल से कल तक जो हमें उम्मीदें थोड़ी सी वाबस्ता भी थी, वो थोड़ी सी डगमगाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि कल ट्रम्प के बयानात जो थे, जिस तरह वो ट्विटर पे एक्टिव थे, एक तो मुझे वैसे यकीनन समझ नहीं आती कि ट्रम्प साहब को जो भी आता है दिमाग में, जैसे कल मैं एक रील भी देख रही थी कि उनके दिमाग में जो आता है वो ऐसे बोल देते हैं जैसे कि वो किसी कॉलेज में हो और उसके बाद वो हर बच्चे को बोलते रहें तो मुझे बाहर मिलो, मैं तुम्हारे साथ ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। तो आई थिंक जब डिप्लोमेटिकली आप खेल रहे होते हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेसी भी दिखानी होती है। यू कैन नॉट जस्ट थ्रेट एनीवन व्हेनेवर यू वांट लाइक दैट, और फिर उसके बाद आप ये भी एक्सपेक्ट करें कि अगला मुल्क जो है वो थोड़ी सी लचक दिखाएगा। अगर लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने एक जो बात की है वो बहुत सारे तज्ज़ियाकारों की राय भी ये सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि ईरान के अंदरूनी जो है वो मामलात कुछ इस किस्म के हैं कि वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे कि किसने फ़ैसला लेना है, कौन डिसीजन मेकर होगा, और बहुत सारे तज्ज़ियाकार भी हम ये भी कह सकते हैं कि कल यूएस के भी बहरी जो उनके चीफ थे, उन्होंने भी रिज़ाइन दिया है, ऑल ऑफ अ सडन दिया है। अब उन्होंने क्यों दिया, हम भी ये कह सकते हैं कि शायद उनकी जो मिलिट्री, इससे पहले भी हमने एक और वाक़या देखा था कि शायद उनकी मिलिट्री क़यादत, उनकी जो डिप्लोमेसी, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, वो उसको फॉलो नहीं करना चाहती, और उसकी वजह से वो कोलैप्स का शिकार हो रहे हैं। बट स्टिल हर जहाँ पे भी, जिस मुल्क में भी इतनी बड़ी सतह की मुज़ाकरात होते हैं या फिर वो किसी वॉर वाली सिचुएशन में होते हैं, सो बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इवन आप घर में कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, सो उसमें भी आपके पास डिफरेंट ओपिनियंस आते ही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कल जो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी, वो जो बात कर रही थी वो बिल्कुल जायज़ थी कि दोनों पार्टीज को थोड़ा सा जो है वो लचक दिखाने की ज़रूरत है। अमेरिका को भी अपना नेवल ब्लॉकेट जो है उसको हटाने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर ट्रम्प का ये कहना कि वहाँ पर जितनी ईरानियों ने वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए हैं और ये लगाया है वो लगाया, हम उसको तबाह कर देंगे, जो भी उनको बहरी बेड़ा नज़र आएगा ईरान का उसको भी तबाह करने की जो है इजाज़त है, और फायरिंग खोल दो। तो आई थिंक इस तरह के मैसेजेस, उस तरह के ट्विटर पे पैगामात एक एस्केलेशन जो है मज़ीद बढ़ा रहे हैं, बजाय इसको कि कम करें। तो अगर दोनों को ही मुज़ाकरात चाहिए हैं, जो कि इनफैक्ट चाहिए भी हैं, इस वक्त ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि दोनों ही मुल्क इस वक्त अमन की तरफ जाना चाहते हैं, पीस टॉक्स की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशंस है उसमें से कोई पीछे नहीं हटना चाहता, और वो भी किसी हद तक दुरुस्त इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त वो अपनी रिजर्वेशन से पीछे हटने, ऐसा ही है कि कल को कोई गारंटी नहीं है कि सिचुएशन जो है वो किस तरफ जा सकती है। सो अपनी बात बेशक रखें, लेकिन आई थिंक एक दूसरे को जो बिला वजह आप लोग ये धमकियां और इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से खत्ते में अमन जो कोशिशें की जा रही हैं वो सब रायगा नजादी नज़र आ रही है। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, इस टॉपिक पर भी आगे बढ़ के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुबह की खबर में बताते चलें कि तिजारती रवाबित में अहम संग मील जो है वो अबूर किया है। पाकिस्तान इलाकाई तिजारत के लिए एक अहम मरकज़ बनता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट पड़ रहा है दुनिया का, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दुनिया इन्वेस्ट करने के लिए अब आ रही है। ऑल दो जब से लास्ट मई की बुनियानुल मसूस की एपिसोड हुई थी, उसके बाद से ही लोगों का एतमाद बहाल हुआ था पाकिस्तान की तरफ, लेकिन अब मज़ीद बढ़ चुका है क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया ने देख लिया एक अमन की कोशिशें करते हुए। ट्रांजिट मुआहदे के तहत LNC की पार्टनर कंपनीज़ की पहली तिजारत खेप किर्गिस्तान से बजरिया चीन पाकिस्तान पहुँच गई है, और नेशनल लॉजिस्टिक सेल की मौसर हिकमत अमली है, और इलाकाई तिजारती रवाबित के समरात जो है वो आना शुरू हो गए हैं। NLC की काविशों से खित्ते के मुतअद्दिद ममालिक ने खुंजरा पास और सोस्त पोर्ट जो है उसको एक काबिल एतमाद तिजारती राहदारी के तौर पर इख्तियार किया है। नए रूट के तहत किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को कराची बंदरगाह तक बराह रास्त रसाई मैसर होगी। ये तमाम वो कंट्री
کنٹریز ہیں جو سوویت سے آزاد ملک ہیں، پاکستان کے نیبر کنٹریز ہیں، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، یہ تمام تر ممالک جو ہے یہاں سے پاکستان کے روابط بھی اچھے ہیں کیونکہ دے آر آلسو دی مسلم کنٹریز. اور پاکستان کا جو روٹ بنتا ہے ان لوگوں کے لیے یوز کرنے کا وہ وہی ہے کہ وہاں سے چین ایکسیس کی جائے، اور چین سے پھر جو ہے ہمارا جو ناردرن ایریا ہے اور ہمارا ڈرائی پورٹ ہے سست میں، اور ہمارے جو خنجراب پاس ہے وہاں سے کراس کر کے تھرو سی پیک جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے گوادر کو بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے، تھرو سی پیک یوز کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جہاں پر بھی جو سپلائی جانی ہے وہاں پر جا سکتی ہے. سو اب دنیا کے لیے جو آلدو ہم لوگ ذکر بھی کرتے تھے کہ سی پیک کیسے گیم چینجر ہوگا، سی پیک ایسے ہی گیم چینجر بنے گا کہ دنیا کے لیے ایک روٹ کھلے گا. انفیکٹ اب تو لوگ یہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس سی پیک کو گوادر سے آگے بھی ایکسٹینڈ کیا جائے اور ایران جو ہے وہاں پر لے کر جایا جائے اور وہاں پر تجارت جو ہے اس کی ایکسیس دی جائے. لیکن سال 2024 میں، 2025 میں اور 2026 میں اگر ہم ان تینوں سالوں کے پیٹرنز دیکھیں تو بتدریج ہماری انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے، ہماری اکانومی میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور ہماری تجارت میں جو ہے وہ بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو کہ بہت خوشائند بات ہے. اس کا مطلب جب آپ کی ملک ترقی کرتا ہے تو آپ کی حکومت اچھی ہوتی ہے. سو ہمیں اپنی حکومت سے مزید بھی بہت توقعات وابستہ ہیں. وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ اسی طرح کام جاری و ساری رہے گا. پہلگام فالز آپریشن کے بعد مودی کی بھارتی مسلمانوں پر ظلم و جارحیت کی انتہا نظر آ رہی ہے. مودی رواج میں فرقہ وارانہ فسادات نے بھارت کو اقلیت و خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک غیر محفوظ ملک ثابت کر دیا ہے. پہلگام فالز فلیگ آپریشن کی آڑ میں بھارت میں مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں اور خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. مودی کے زیر اثر گودی میڈیا مسلمانوں کو ملک دشمن قرار دے کر زہریلا پروپیگنڈا پھیلانے میں بھی مصروف ہے. ایک فاسسٹ نظریہ کے تحت پلوامہ اور کلگام جیسے مقبوضہ کشمیر کے بیشتر علاقوں میں نہتے مسلمانوں کے گھروں کو زمین بوس کر دیا گیا. بھارت میں مسلمانوں کے خلاف پرتشدد حملے ہو رہے ہیں. جھوٹے مقدمات اور گرفتاریوں میں بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی دہائیوں سے امتیازی سلوک کے شکار بھارتی مسلمانوں کی زندگی بی جے پی حکومت میں مزید بدتر ہو گئی ہے. ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسی ریاست ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے ظلم و ستم کرتی ہے، بار بار کرتی ہے. نہ ان کو خیال ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹرز کا، نہ خیال ہے انسانیت کا. اور یہ تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ پچھلے جتنے الیکشنز نریندر مودی جیتے ہیں وہ پاکستان اور مسلمان مخالف ایجنڈے کے اوپر جیتے ہیں. جب وہ خود وزیر اعلیٰ تھے گجرات کے تو اس وقت انہوں نے جو بربریت، جو قتل و غارت گجرات کے اندر مچائی، اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ان کا تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، مسلمان ان کو کس بات پر کھٹکتے ہیں. حالانکہ اگر ہم بھارت کو دیکھیں تو وہاں کی اکانومی کے اندر بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کی، اور پاکستان کی کل آبادی اتنی نہیں ہے جتنے مسلمان بھارت کے اندر بستے ہیں. وچ شوز کہ بھارتی مسلمان اگر وہاں پر بستا ہے تو وہ بھی اپنے وطن سے محبت کرتا ہوگا، لیکن وہاں کی حکومت ان کو اپنانے کو تیار نہیں ہے. دنیا کی لارجر ڈیموکریسی کا ان کا دعویٰ ہے، دنیا کی لارجر سیکولر ڈیموکریسی کا ان کا دعویٰ ہے، لیکن وہ سیکولرزم، وہ آزادی وہ کہیں پر دیکھنے کو نہیں ملتی. وہاں پر ایسے حکومت کو چھوڑ کے ایسے حواریوں کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جس میں ہندو انتہا پسند مسلمانوں کو حجاب لینے پر، ہندو انتہا پسند مسلمانوں کے پڑھنے پر، ان کی اسلامک ریچولز پر ہر دفعہ ان پر ظلم و ستم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ آن دی ادر ہینڈ پاکستان میں دیکھا جائے تو بے شمار اقلیتیں یہاں پر بستی ہیں، چاہے سکھ برادری کی ہم بات کریں، کرسچنز کی بات کریں، ہندوؤں کی بات کریں. ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کے اوپر ایسا ظلم و ستم ہوتا ہوا. اور اگر پاسٹ میں ایسا کوئی اکا دکا واقعات ہوئے بھی ہیں تو اس کی ہر مسلمان نے، ہر اسلام کے باشندے نے جو ہے نا مذمت کی ہے. وچ شوز کہ اصل میں سیکولر سٹیٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے آپ کو ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے، جو کہ بھارت میں ہمیں بالکل نظر نہیں آتی. اسی وجہ سے بھارت آج دنیا میں تنو تنہا کھڑا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے فارن ریلیشنز اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کے تھرو دنیا میں کامیابی حاصل کر رہا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کو. بھارت کو بھی ہوش کے ناخن اب لے لینا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جی. اسپیس ایکس پاکستانی نوجوان کی دوستوں کے ساتھ مل کر بنائی گئی اے آئی کمپنی $60 ارب میں خریدنے کے لیے تیار ہے. دنیا کے امیر ترین فرد ایلن مسک کی کمپنی اسپیس ایکس نے ایک اے آئی کوڈ جنریشن اسٹارٹ اپ کو سر کر مستقبل قریب میں $60 ارب میں خریدنے کا معاہدہ کر لیا. اور آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ پاکستانی نژاد صالح آصف نام کے ایک جو نوجوان ہے، ہاں ان کی عمر بھی اتنی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ کمپنی بنائی ہے. اور انہوں نے آئی تھنک بناتے ساتھ ہی
انہوں نے جو مطلب ایک فیوچر کے لیے جو سکسیس کی سیڑھی ہے اس کو پار کر دیا. ایلون مسک آپ سبھی جانتے ہوں گے, کوئی ان کی کمپنی اسپیس ایکس کے بارے میں بھی آپ سے جانتے ہیں. تو ان کے ساتھ آئی تھنک معاہدہ کرنا از ویری بگ ڈیل, اور وہ بھی اتنی کم عمر میں. یہ ان کے لیے بھی بہت فخر کی بات ہے, لیکن یہ صرف پاکستان کے لیے بھی بہت فخر کی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بڑے مزے کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. انرجی کرائسس کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کچھ دنوں پہلے عوام سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ لوگ ای ویز پر اور ہائبرڈ گاڑیوں پر شفٹ ہوں. تو وزیر اعظم کی اپنے استعمال کے لیے, آئندہ سرکاری استعمال کے لیے صرف الیکٹرک بسیں اور موٹر سائیکلیں خریدنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. شہباز شریف کی زیر صدارت انرجی سیکیورٹی سے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا, جس میں ملک کی توانائی ضروریات, بچت اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی غور کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ انرجی سیکیورٹی اب قومی منصوبے بندی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کلیدی ہمارے انوائرمنٹ کا حصہ بن چکی ہے, اور موجودہ علاقائی صورتحال کے باوجود بروقت اقدامات کے باعث ملک کو توانائی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑا. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ آئندہ میرے پروٹوکول اور سرکاری استعمال کے لیے صرف الیکٹرک بسیں استعمال کی جائیں اور موٹر سائیکلیں خریدی جائیں, اور وہ بھی ای وی چارجنگ سٹیشنز پر جو ہے وہ چارج ہوں گی, اور مختلف جگہوں پر ای وی چارجنگ سٹیشنز بھی قائم کیے جائیں. مزید اس کے علاوہ کچھ جگہوں پہ بہت انفیکٹ جگہوں پہ قائم کر بھی دیے گئے ہیں ای وی اسٹیشن. تو سولر اسٹیشن یعنی کہ شمسی توانائی کے حوالے سے پیدا ہونے والی اضافی بجلی کو محفوظ بنایا جائے گا, جس کے لیے بیٹری سٹوریج کو آسان بنانے کا طریقہ کار جو ہے وہ متعارف کروایا جائے گا, اور مقامی سطح پر معیاری بیٹریوں کی جو ہے وہ بھی تیاری شروع کی جائے گی, اور جو لوگ اس بزنس میں آئیں گے اس کو حکومت حوصلہ افزائی بھی اس کی کرے گی. وچ مینس کہ پاکستان میں پچھلے دنوں ہی ہم لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے, انفیکٹ ہمارے شو میں ہی کوئی یہ بات کر رہا تھا کہ اب آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں بیٹریز کا جو ہے وہ کافی رجحان بڑھے گا, اور وہ ہمارے ساتھ جو کال پر موجود تھے صاحب, ٹھیک ہے, اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب لیتھیم بیٹریز اور اس طریقے سے بہت ساری جو بیٹریز ہیں ان کا استعمال بڑھے گا. اس لیے میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ اب اس بزنس کی طرف جائیں, وچ شوز کہ پرائم منسٹر نے بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ کہہ دیا. سوچنے کی ضرورت ہے, اور یہ بھی آئی تھنک ایک اچھا ہی اسٹیپ لیا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کی طرف ہم شفٹ ہوں گے. تو ایک تو جو ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اس سے اثر انداز ہو رہا ہے پاکستان, تو اس میں جو میجر ایک چیز ہے وہ یہی ہے کہ گاڑیوں کو جو پولوشن ہوتا ہے, ویسے بھی انڈسٹری بھی اس کی وجہ سے بہت چیزیں بناتی ہے. گاڑی میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ گاڑی روڈ پہ چل رہی ہے تو اس کے پارٹس کہیں سے بن کے نہیں آتے. سو ایک تو اس میں بھی کمی آئے گی, اور پھر جو پولوشن ہم کریٹ کرتے ہیں گاڑیاں چلا کے, اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو جو گاڑیاں ہیں اس کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. انفیکٹ میں نے آج سے کوئی 3 سال پہلے ایک سروے KPK میں ہوا تھا, اور اس میں کہ پاکستان اسلام KPK میں یعنی کہ پشاور میں 40 لاکھ گاڑیوں کی ضرورت تھی, اور اب وہ 80 لاکھ ہو گئی ہے. تو اور حالانکہ پشاور میں لائک ایک ہی مین روڈ ہے, میں یہ کہہ سکتی ہوں, اور یہ کہنا غلط بھی نہیں ہے کہ ایک ہی مین روڈ ہے جس پہ پورے کا پورا پشاور آباد ہے. تو اگر سوچے اس پہ اتنی ٹریفک ہوگی تو انسان صبح کا نکلا شام کو کہاں ہی پہنچ سکتا ہے. سو اگر یہ آئی تھنک ایک طرح سے اب الیکٹرک چیزیں آئیں گی, سو اس سے یہ کہ پولوشن میں تھوڑی کمی آئے گی, جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. انرجی کرائسس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے. پاور ڈویژن کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ LNG کی دستیابی سے پیک ٹائم لوڈ مینجمنٹ جو ہے وہ کسی حد تک پیک ٹائم لوڈ مینجمنٹ کسی حد تک جو ہے وہ کم ہو جائے گا. پاور ڈویژن کے ترجمان نے کہا ہے کہ LNG کی دستیابی سے پیک ٹائم لوڈ مینجمنٹ کیسے کم ہوگا. گزشتہ رات صوبوں کی ڈیمانڈ کی بدولت پیک ٹائم میں ڈیموں سے پانی کے اخراج سے 4950 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی. ترجمان نے بتایا کہ پن بجلی کی کل استعداد جو ہے وہ تقریباً 11500 میگا واٹ ہے, اور بجلی اب بھی اپنی استعداد سے تقریباً 6000 میگا واٹ کم پیدا کی جا رہی ہے. اور پن بجلی سے کم بجلی پیداوار کی بنیادی وجہ صوبوں سے پانی کی کم طلب جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. جنوب سے سینٹر میں 400 میگا واٹ گریڈ کے جو ہے وہ استحکام کی بدولت ترسیل جاری ہے. بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے کل رات پیک ٹائم میں ڈیمانڈ میں اضافے کی بدولت 2 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے تک کی لوڈ مینجمنٹ کی ہے, اور ملک کے زیادہ نقصانات والے فیڈرز پر پالیسی کے مطابق اکنامک لوڈ مینجمنٹ جاری رہے گی. اکنامک لوڈ مینجمنٹ کا پیک ٹائم لوڈ مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ترجمان پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ LNG کی دستیابی سے پیک ٹائم لوڈ مینجمنٹ بھی ختم ہو جائے گی. اب بہت سارے جو ہے وہ ایسے اقدامات لیے جا رہے ہیں, لیکن آپ نے ایسی چیز نوٹ کی ہے کہ پچھلے تقریباً مزید 3-4 دنوں سے دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی ہے, ختم
कम हो गई है हाँ बहुत कम हो एक गई घंटे के लिए जा रही है हाँ ठीक है इनफैक्ट हमारी मैं तरफ झूठ तो, नहीं लेकिन फिर बोलूँगी भी जिस टाइम पे मैं घर में नहीं होती उस टाइम तो मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन वैसे जब मैं घर में होती हूँ तो नहीं जाती है। लेकिन एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पहले हमारी अम्मियाँ हमें कहती होती थी, तो मैं भी इस चीज़ पे सोचती थी कि कितनी बिजली हम बचा लेंगे, लेकिन वो कहती होती थी कि बेटा शाम के 5-6 बजने लगे तो उसके बाद आपने इस्त्री नहीं करनी, उसके बाद आपने 4-1 घंटे के लिए फ्रिज बंद कर देना है, कोई भी हाई वोल्टेज वाली जी फ्रिज बंद कर देना, हाँ कोई भी हाई वोल्टेज वाली चीजें आपने नहीं चलानी। वैसे 4 घंटे के लिए फ्रिज बंद रहेगा तो चीजें खराब नहीं ना जब अगर पूरा दिन पूरी रात फ्रिज चल रहा होता है तो सिर्फ 4 घंटे फ्रिज बंद करने से चीजें खराब नहीं होती। ये भी सिर्फ हमारी सोच ही होती है कैसा हो जाता है। हाँ तो मेरी वालिदा मोहतरमा मुझे हमेशा बताती थी पानी की मोटर नहीं चलानी है उस दौरान में, इस्त्री नहीं करनी है, ये छोटी छोटी चीजें होती थी। प्रॉब्लम ये होती है कि ना सारा दिन जो गर्मी पड़ती रहती है उसके बाद शाम को ना अंदर घर के ना बहुत ज्यादा सेक बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि दीवारें गर्म हो जाती है, उसी वक्त आपको एसी की जरूरत पड़ती है, फिर रात के वक्त सोने के लिए एसी की जरूरत पड़ती है, तो पीक टाइम वहां पर भी बनता है जब रात के वक्त सब सोने के लिए जो है बाकी सारी चीजें अगर आप जो है मिनिमाइज कर देंगे तो सिर्फ एसी, और फिर वैसे भी हम पहले भी ये एड्स देखते होते थे नहीं 12 के बाद आप जो है वो पीक टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद आप दोबारा चला सकते हैं। सो आई थिंक सिर्फ 4-5 घंटे से आप पीक टाइम के लिए आप किसी और के घर चले जाएं। नहीं, अब मैं इसी तरफ तो आना चाह रही हूँ कि एसी आप बेशक चलाएं ठीक है, लेकिन आप जैसे हम पुराने एड्स भी देखते थे कि जी एसी 26 पे चलाएं ठीक है, उससे बिजली की कंजम्पशन नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप उसको मुतवातर चलाते रहें तो बिजली की कंजम्पशन कम ही हो रहती है, बहुत कम रहती है। मुझे लगता है कि कम चलाओ ज्यादा चलाओ एक ही जितनी नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा मेरी वालिदा मोहतरमा तो वैसे भी हम उनको कहते होते हैं कि आपकी तो पता नहीं कौन कौन सी डिग्रीज है आपके पास, वो कहती हैं जिस टाइम पे आप एसी चलाते हो एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो 5 से 6 यूनिट कंज्यूम करता है। उसके बाद अगर आप उसको 1 घंटे तक चलाते रहें तो वो उसकी कंजम्पशन इतनी ज्यादा नहीं होती है, जो आप बार बार बंद करके और चलाते होते हैं इसकी वजह से भी आपके यूनिट्स की कंजम्पशन ज्यादा होती है। दूसरी चीज वो ये बताती है कि आप 2 घंटे उसको चला लो तो उसके बाद आप उसको बहुत हल्का रख के चला सकते हैं। आंटी को बोलो किसी दिन हमारे शो में आए और आवाम को टिप्स दें। और उसके बाद वो कहती है कि उसके बाद बिजली की कंजम्पशन भी कम हो जाती है एसी की, तो आप उसको बचाइए कि आप बार बार चलाते और बंद करते रहे। आप उसको 2 घंटे चला के उसके बाद 4 घंटे वो चल सकता है, फिर उसके बाद यूनिट्स कंज्यूम नहीं करता। अगर आपको मसला दरपेश है बिजली के ज्यादा बिलों का तो आप नाजिश की वालिदा से राब्ता करें, वो आपको अच्छे अच्छे टिप्स जो है ना वो देंगे। बड़ा चिड़ तो ये पीक टाइम है वाकई में है और उससे वाकई में बिल पे बहुत असर पड़ता है। सही बात है, आप बिल्कुल सही जो है वो निशानदेही कर रही हैं। मोटर ना चलाया करें, फ्रिज थोड़ी देर बंद कर दिया करें, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जिनका आप किसी और टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है उनको पीक टाइम में जो है ना वो यूज करना। लेट्स मूव फॉरवर्ड जी, आईफोन 18 प्रो के जो है ना शशके उनकी बात करते हैं, और 18 प्रो के दिलकश रंग ने जो है ना वो दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। अच्छा जी, रंग क्या है? डार्क चेरी जो है ना वो कलर। वैसे तो चेरी रेड मेरा भी, मुझे चेरी तो बहुत पसंद है, लेकिन मेरा बचपन से जो है ना वो डार्क ब्लू और चेरी रेड जो है वो बहुत फेवरेट है। लुक एट द फोन, कितना खूबसूरत लग रहा है ये चेरी रेड कलर में। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बार फिर से जो है वो एप्पल सामने आ रहा है 18 प्रो लेकर, और 18 प्रो, 18 प्रो एक्स ठीक है, और पता नहीं क्या क्या जो वर्जन्स हैं ठीक है, प्रो मैक्स ठीक है, ये तमाम तर वर्जन्स लेकर जो है वो नाजिल होने लगा है इस साल आप लोगों के ऊपर ठीक है। तो एक दफा फिर से लोगों क्रेज जाग जाएगा कि अब जिनके पास आईफोन 17 अभी 18 प्रो की ही पिक्चर्स हमारे पास लीक हुई नजर आ रही है। अभी तो हमने 17 भी नहीं लिया तो 18 आ गया। बात है वैसे इस जब भी आईफोन की बात आती है नए वर्जन की तो हमारी जेब हमें कहती है कि नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ एप्पल सेब ही आप जो है एप्पल जूस ही अफोर्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सो लेकिन ये है कि इसकी लॉन्च से कबल ही शायकीन ने इसको बहुत पसंद किया, और हमेशा ऐसे ही आता है जैसे ही आईफोन की कोई ना कोई चीज़ लीक हो जाती है, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा आईफोन 8 जब आया था तो 8 प्लस भी उन्होंने एक चेरी रेड में एक लिमिटेड एडिशन में वो आया था, लेकिन वो इतना कामयाब हुआ नहीं था और इसकी वजह से उनको बंद करना पड़ा था, और अब वो आई थिंक चेरी रेड दस्तयाब ही नहीं है, सो अब ये 18 में आ चुका है। एग्जैक्टली जी, आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं अफगान हैकर्स का, जिन्होंने भारतीय मीडिया चैनल हैक कर लिया है और खुसूसी पैगाम उस पर नशर किया है। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैकर्स ने एक भारतीय
मीडिया नेटवर्क को साइबर हमले का निशाना बनाते हुए उसकी नशरियात में मुदाखलत कर दी और अपना खुसूसी पैगाम जारी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकिंग का निशाना बनने वाले मीडिया प्लेटफॉर्म वन इंडिया है और जिसकी नशरियात के दौरान गैर मामूली और सियासी नोयत के पैगाम दिखाए गए। इतलात के मुताबिक इस मीडिया नेटवर्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 30 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये वाक़या तेज़ी से आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। हैकिंग की जिम्मेदारी एक ग्रुप ने कबूल की है जो खुद को ट्रू मुस्लिम अफगान्स के नाम से जो है वो जाना पहचाना जाता है और ग्रुप ने नशरियात के दौरान अफगान परचम की नुमाइश जो है वो की। आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और तालिबान और इंडिया के साथ ताल्लुकात को मुस्तरद करते हुए उसकी मजम्मत भी की है। ज़राए के मुताबिक हैकर्स ने मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी पैगामात वाज़ेह अंदाज में नशर किए हैं, जिनमें माहिरीन सिर्फ एक साइबर हमला नहीं बल्कि जोग्राफियाई और सियासी पैगाम रिसानी की एक मिसाल करार दे रहे हैं। वाक़े के बाद मुतल्लिका मीडिया नेटवर्क की साख को नुकसान पहुंचा, जबकि इस वाक़े ने भारत, अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात से मुताल्लिक एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ऑल इन अफगानिस्तान जो हरकतें वहाँ से हो रही हैं TTP की तरफ से, पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है, पाकिस्तान उसके खिलाफ ऑपरेशन करता है, पाकिस्तान उसके ताने बाने जो है वो जोड़ता है भारत के साथ, विच इज़ वेरी ट्रू। प्रॉक्सीज हैं, हमें नज़र आ रही हैं सामने और दुनिया इस चीज़ को जो है वो देख सकती है। बट आई गेस ये ट्रू मुस्लिम अफगान जो है ये कोई एक वो ग्रुप होगा जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वहाँ के बाशिंदे होंगे जो प्रोग्रेस चाहते होंगे, जो ये चाहते होंगे कि मामलात ख़त्म हो, अफगानिस्तान में भी चैन आए, सुकून आए, हम लोग भी प्रोग्रेस जो है वो करें। उन्होंने हैक करके ये सारा सिस्टम किया होगा। अब आई डोंट नो कि ये गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है या नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट वैसे भी किसी आपने ताल्लुकात तो नहीं खराब करेगी। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल ही नहीं खराब करना चाहेंगी। और वैसे भी ये कहा जाता है कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो शायद किसी और मुल्क की एमा पर हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो खुद ही एक डिवीज़न जो है डाइवर्जन क्रिएट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आई थिंक साइबर हमलों में हमने देखा है कि ज़रा रेशो बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा, तो आई थिंक जब वॉर होती है तो सबसे पहले जो टारगेट किया जाता है वो साइबर के थ्रू ही किया जाता है। बट अब ये रफ्ता रफ्ता रुझान बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। सो हम किस तरफ जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रही, लेकिन हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। इस पहले अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ जो है वो मडबीट करने की कोशिश की गई। अब अफगानिस्तान की तरफ से भारत में जो हो रहा है वो भी बेशक काबिल मजम्मत ज़रूर है, लेकिन लेट्स सी कि आखिर जब एक्चुअल रिपोर्ट सामने आती है, इंक्वायरी होती है तो फिर हम आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं और चीनी खलाई प्रोग्राम के लिए 2 पाकिस्तानी खलाबाज मुंतखब हुए हैं, वो चीन रवाना हो गए हैं। उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी कल मुलाकात हुई है। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे ने बुध को अपनी रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक कर दी है और उन 2 पाकिस्तानियों में खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़िशान शामिल हैं, जिन्होंने कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उन्होंने काफ़ी उनको सराहा। चाइना स्पेस स्टेशन पर जो है ये मिशन के दौरान पाकिस्तानी खलाबाज माइक्रो ग्रेविटी में मुतअद्दिद साइंसी तजर्बात अंजाम देंगे और उन तजर्बात का दायराकार अहम शोबों पर मुश्तमिल होगा, जिनमें मटीरियल साइंस और फ्लूइड फिज़िक्स और इसके अलावा लाइफ, बायो साइंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें शामिल हैं। अच्छी बात है कि पाकिस्तान से भी फर्स्ट टाइम जो है वो कोई खलाबाज जाने लगे और अभी तो चीन चूँकि हमारा एक दरीना दोस्त है, हमारा एक ब्रदर मुल्क है, हमारा पड़ोसी भी है, तो वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। उस दिन हम लोगों ने इस पर सेगमेंट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि आप खुद से वो टेक्नोलॉजी ज़ीरो से स्टार्ट करके बनाएं। इसके बरक्स आपका अगर दोस्त है जो आपको रोक टोक भी नहीं करता, आपकी हेल्प करता है चीज़ों में, आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करके उधर से एक्सपीरियंस गेन करें और पहले वहाँ से सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करें, अपने खलाबाजों को भी बाहर भेजें, वहाँ की टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, फिर उसके बाद यहाँ पर अपने सेंटर्स जो है वो कायम करते रहें। सो ये बहुत प्रोग्रेस की बात है पाकिस्तान की स्पेस के लिए, स्पेस साइंसेस के लिए, कि यहाँ पर भी ऐसे अब लोग आएंगे जो अपने तजर्बात शेयर करेंगे, जो पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान से ये खलाबाज। और ये अच्छी बात भी, उस दिन भी हमने ये बात की थी कि आपको देखो किसी चीज़ को पहले समझ के जान कर उसके बाद वो स्टार्ट करनी चाहिए। इवन अगर आप छोटा सा बिजनेस भी खोलना चाहते हैं, कोई दुकान भी खोलना तो पहले कहीं पे जॉब कर लें थोड़ी देर। सो पहले हाँ, आपने ये समझना होता है बिजनेस चलता कैसे है, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिर्फ ये नहीं कि आपने एक चीज़ बिल्ड कर ली और वो अल्लाह के आसरे चलती रहेगी। सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे दोस्त हैं, ब्रदर्स ममालिक हैं, वहाँ वो अगर हमें किसी चीज़ के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं, सो वाई नॉट हम उनकी मदद लेके पहले उन चीज़ की इंक्वायरी करें और उसके बाद उसकी शुरुआत करें। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं तुर्क सियासतदान की मूंछों की दुनिया भर में चर्चे हो गए। ऐसी कौन सी मूंछें हैं हमें भी दिखाएं जी। मशरिकी तुर्की के सूबे बंगाल के जली कार्ली ओवा में, हाँ ये देखें जी, वाकई में मूंछें तो हैं इस काबिल हैं कि दुनिया में इसके चर्चे हो। मुकर्रर होने वाले और हाल आप जी ने दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब कर ली। तकरीर के मौका पर पार्टी ने उनकी और सूबाई चेयरमैन सईद मोचो की एक तस्वीर शेयर की है जिसने खासी तवज्जो हासिल की।
اور اس کی وجہ اوہان آوچی کی شاندار مونچھیں تھی، واقعی بہت شاندار ہے یہ مونچھیں. اور ہاں نے اپنے منشور نیا لفظ نئی آواز کے تحت بنگول کے ترک کرد علاقے میں اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کی ساری توجہ صرف ان کی مونچھوں پر ہے. ایگزیکٹلی میں بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے کرتے ہوں گے، نہیں تو کچھ نہیں، یہ تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا. انہوں نے اس چیز کو بہت سیریس لیا. ویلکم بیک ویورز. حالیہ دنوں میں ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو ہے وہ معاملات ان میں مزید کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے. اسٹریٹ آف ہارموز کا مسئلہ جو ہے وہ مزید شدت اختیار کرتا ہوا جا رہا ہے. رپورٹس کے مطابق اسٹریٹ آف ہارموز میں کشیدگی میں ایرانی جہازوں کو روک لیا گیا ہے اور امریکہ نے بحری ناکہ بندی جو ہے اس کو بھی ابھی تک نہیں ہٹایا. دونوں کے معاملات جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارموز پر ہی کہیں پر رکے ہوئے ہیں. لیکن یہ بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ایران کے اندر پارٹیز جو ہیں وہ دو ہیں، ایک طرف جو ہے پاسداران انقلاب اور دوسری طرف عباس عراقچی کی ٹیم، اور ان دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی ہم نے بیان دیکھا کہ ایران جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کس نے جو ہے وہ ڈیسیجن لینا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے. امن کی کوششوں کے لیے پاکستان کھڑا ہوا ہے. جی پاکستان کے اندر اس وقت اسلام آباد مکمل طور پر جس طریقے سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن بھی بند کا جو ہے وہ شکار ہیں. وی ور ویٹنگ کہ جی کوئی ابھی تک صورتحال بہترین ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی، لیکن ابھی تک ایسے کچھ سامنے نہیں آیا. اسی پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں تھرو ویڈیو لنک فارمر امبیسڈر وی ہیو ود اس محترمہ نائلہ چوہان صاحبہ. السلام علیکم میم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. امید آپ خیریت سے ہوں گی. نائلہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اب یہ کس رخ جو ہے وہ اونٹ بیٹھے گا، کون سی جو ہے وہ اب ایسی صورتحال اپنائی جائے گی ایران کی طرف سے یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے جو امن کی طرف جائے گی یا مزید اس سچویشن کو اسکیلیٹ کرے گی؟ اور پہلی چیز تو یہ کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹل ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ پاکستان میں ڈائلاگس جو ہے وہ آنے والے 2-4 دنوں میں ہمیں دیکھنے میں آئیں گے یا ابھی معاملہ تھوڑا جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا؟ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا. آپ نے اتنے سارے سوال اکٹھے کر دیے. لیٹس گو ون بائی ون. شور. سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے اتنی جو معصوم جانیں جا رہی تھیں وہ بچ گئی. جی. سو پاکستان کا الحمدللہ ایک بڑا ڈپلومیٹک پازیٹیو رول رہا ہے. اب آپ نے جو سوال کیا کہ یہ صلح کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے، دونوں پارٹیز کو اس وقت امن کی ضرورت ہے. ٹرمپ صاحب کو اس لیے کہ ان کی الیکشنز آ رہی ہے، بائی الیکشنز آ رہی ہے نومبر میں، اور ان کی جو ریٹنگ ہے وہ آلریڈی کافی نیچے جا چکی ہے اپنے ملک میں. سو ان کے لیے اشد ضرورت ہے کہ وہ ایک پازیٹیو میسیج اپنے عوام کو دے سکیں تاکہ ان کی ریٹنگ بہتر ہو. تو اس لیے وہ لازماً اس طرف آئیں گے. رہی بات ایران کی، ایران اس بات کو سمجھتا ہے، اور ایران نے پچھلے سال بھی جب 12 دن کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں سیز فائر کو ایکسیپٹ کیا تھا اس امید سے کہ دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی. سو ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایران کو امریکہ پہ، پھر اس کا آبویسلی رزلٹ امریکہ کو بھی ایران پہ ہے. پاکستان کی ثالثی سے پہلی دفعہ تھی سنس 1979 یہ دو جو وارنگ پارٹیز ہیں یہ ایک میز پہ روبرو بیٹھ کے انہوں نے گفتگو کی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی بہت بڑی، لیکن جو پوزیشنز ہیں دونوں سائڈس کی وہ میکسیملسٹ ہے. جی. ٹرمپ صاحب بھی میکسیمم بینیفٹ چاہتے ہیں اس ساری ڈیل سے، اور ایران بھی جو ہے وہ اس کے لیے بھی ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ اڑا دی، آپ کہہ رہے ہیں یورینیم 0 پہ لے آؤ، آپ کہہ رہے ہیں سارے ہتھیار ڈال دو،
تو کیا آپ نے لیبیا کا حال نہیں دیکھا جب معمر قذافی نے اپنا سرنڈر کیا تھا؟ پھر اس کی کتنی عبرتناک ڈیتھ ہوئی تھی، اور لیبیا کا کیا حال ہے؟ عراق کا آپ نے دیکھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے بہانے جو صدام پہ ہوا تھا، اور پھر عراق اب تک جو ہے سنبھل نہیں پایا. تو آپ کے پاس تازہ مثالیں ہیں کہ جب امریکی اس طرح کا ایکشن لیتے ہیں وہ کتنی زیادہ تباہ کاری کرتے ہیں. سو ایران جو ہے وہ اس جنگ کے لیے پوری تیاری کی ہوئی ہے. اس نے وہ اب یہ نیریٹو پھیل رہا ہے کہ جی کیونکہ امریکہ نے ٹاپ ان کی لیڈرشپ اڑا دی ہے تو اب وہاں کوئی فیصلہ کرنے والا ہے نہیں. یہ بات بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ امام خمینی نے اپنے خامنہئی نے وفات سے پہلے ہی اپنی سکسیشن پلان بنا لی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی جانشین جو ہے وہ بتا بھی دیے ہوئے تھے. لیکن جب ان کی وفات ہوئی اس کے بعد جو کاؤنسل آف ایکسپرٹس تھی اس نے ان کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنہئی کو چنا تاکہ ویسٹ کو یہ میسج جائے. پھر انہوں نے اپنا جو ہے سارے سسٹم کو ایران نے ڈی سینٹرلائز کر دیا تھا. ان کی ڈیفینس فورسز تھی، ان کی باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی انہیں پتا تھا کہ لیڈرشپ پہ اٹیک کریں گے. تو سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر، فورتھ ٹیئر جو خدا نہ خواستہ شہید کرتے بھی جائیں تو جو اوپر آئیں گے ان کو انہوں نے لیڈرشپ کی ٹریننگ اتنی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے فیصلے اپنے ملک کی حق میں کریں. سو یہ جو ہے نیریٹو یہ ڈزنٹ ہولڈ واٹر. یہ بالکل آپ دیکھیں جس طرح سے IRGC جو ہے وہ کام کر رہا ہے اسٹریٹ آف ہارموز پہ، اگر ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو اڑانے کے بعد چل سکتے تھے اگر ان کی ڈیسیجن میکنگ میں کوئی گیپ آیا ہوتا. اب جو ہے میز پہ آنے کے لیے ایران نے کہا ہے کہ پری کنڈیشن ایک تو لیبنان میں جنگ بندی ہو. آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لیبنیز پرائم منسٹر اور نیتن یاہو کو وائٹ ہاؤس میں بلایا کہ صلح کرے، اور انہوں نے ایگری بھی کیا کہ سیز فائر کریں گے. لیکن نیتن یاہو نے پھر سیز فائر کی وائلیشن شروع کر دی. نیتن یاہو پہ آپ کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. پھر دوسرا تھا کہ آپ جو ہے اسٹریٹ آف ہارموز سے بلاکیڈ ختم کریں. ایران نے بلاکیڈ نہیں کیا ہوا، امریکہ نے کیا ہوا ہے، اور امریکہ کو وہ بلاکیڈ ہٹانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کل یا پرسوں ہی IRGC نے امریکن جو ہے شپس پہ اٹیک کیا اور پوری ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے دکھایا کس طرح IRGC نے ان شپس کو جو ہے وہ کنٹرول میں لیا. یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہے. اور اس فلمنگ بھی وہ کہتے ہیں کہ اتنی ہائی لیول تھی کہ ہالی ووڈ کی فلم کیا وہ فلم بندی کرتی ہوگی جو انہوں نے IRGC کے ایکشن کو کیا ہے سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے. اس وقت فاگ آف وار جسے کہتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے. مختلف خبریں آ رہی ہیں، کنٹرڈکٹری آ رہی ہیں. اس میں انالیسس بڑا ضروری ہے کہ آپ فیکٹس اور فکشن کو کر کے محتاط طریقے سے جو قیاس آرائی کر سکتے ہیں کریں. سو مجھے لگتا ہے کہ فیکٹس اینڈ فکشن کی اگر ہم بات کریں تو فیکٹس ہی اس وقت جو ہیں وہ کھل کر ٹھیک سے ہمارے سامنے اوتھینٹکلی سامنے نہیں آ رہے ہیں. ایک طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو US کی طرف سے نیول بلاکڈ ہے، ایران کہہ رہا ہے بلاکڈ ہٹائیں. پھر ایران کا کل یہ کہنا کہ ہم نے ٹول کے ذریعے جتنی ہماری فرسٹ آمدن ہوئی ہے اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد امریکہ کا یہ کہنا کہ جی ہم ان کے بحری جہاز اڑا دیں گے اینڈ دے اسٹارٹڈ دیٹ. اس کے بعد اب ہمیں کیا لگتا ہے، ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کیا مذاکرات کی جو سیکنڈ راؤنڈ کی بات ہو رہی ہے وہ عنقریب ہمیں ہوتی دکھائی بھی دے رہی ہے کہ نہیں؟ وہی میں عرض کر رہی ہوں کہ وہ آپ نے درست فرمایا کہ کنٹرڈکٹری انفارمیشن آ رہی ہے، کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے. اسے ہی فاگ آف وار کہتے ہیں کہ دھند سی چھا جاتی ہے اور آپ کو حقیقت اور فسانے میں فرق سمجھ نہیں آتا. لیکن آپ کو محتاط ہو کے چلنا ہے. آئیں گے تو صحیح، میز پہ آئیں گے تو صحیح، لیکن دونوں جو ہے ایک دوسرے کو مطلب جسے کہتے ہیں نا
کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون پہلے، جیسا گیم تھیوری ہوتی ہے چکن گیم، تو کون وہ چکنز آؤٹ فرسٹ. تو کل میڈم ان کی جو بیان سامنے آئے ہیں ٹرمپ کے، اس کے بعد سے خام تیل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے. ان کی وار جب تک چل رہی ہے تب تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا اور معیشتیں تباہ ہوتی جا رہی ہیں. پاکستان اپنا کردار ایز اے میڈیٹر بہت اچھا ادا کر رہا ہے، بٹ دا پوائنٹ از کہ ہمیں ایکسپیکٹیشنز تھی کہ فرائیڈے تک شاید تھوڑی بہت جو ہے صورتحال بہتر ہو جائے، لیکن وہ اب دکھائی نہیں دے رہی. آپ کے خیال سے، آپ کی ماہرانہ رائے کے مطابق اب نیکسٹ لائحہ عمل کیا اختیار کرنا چاہیے اور پاکستان کو ایز اے میڈیٹر آگے کیا کرنا چاہیے؟ کہ میڈیٹر جو ہے وہ میڈیٹ کر سکتا ہے، لیکن جو وارنگ پارٹیز ہیں انہوں نے آپس میں جو ہے وہ جنگ بندی کا فیصلہ کرنا ہے. اور اس وقت جو ہے پاکستان نے جتنا اعلیٰ طریقے سے میڈیشن کی ہے وہ بے مثال ہے. لیکن جہاں تک ویسٹڈ انٹرسٹ، دیکھیے اسرائیل، اب ایران نے کہا ہے کہ گارنٹر ہو، اگر ہم پیس ہو تو گارنٹی ہو کہ یہ کون اس کو سسٹینیبل کرے گا، ڈیوریبل کرے گا. اور امریکہ، ابھی آپ دیکھیں لیبنان میں ہی جنگ بندی اسرائیل کی کرانے کے باوجود اسرائیل نے وائلیشنز کی ہیں. تو جب تک اسرائیل کو نکیل ڈالنے کی ذمہ داری امریکہ نہیں لیتا اور تو کوئی نہیں لے گا. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو ایران جو ہے وہ کہتے پھر ہم کس بات پہ کریں، کیونکہ آپ نے پھر ہی ہم پہ حملہ کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ ابھی ہی جنگ کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. لیکن اس میں اس وقت ایران کا سٹیمنا زیادہ ہے، ایران کی پاپولیشن ماشاءاللہ زیادہ ہے، ایران کی اسٹریٹجک پلاننگ زیادہ ہے. جو امریکہ اور اسرائیل ہیں وہ ان کی ہمیشہ ہٹ اینڈ رن والی اپروچ رہی ہے کہ مارو اور پھر دوڑ کے میدان چھوڑ کے دوڑ کے. لیکن ایران انہیں میدان چھوڑنے نہیں دے رہا، جو ان کے لیے ایک مشکل بن گئی ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کو تو اپنی الیکشنز کے لانے پڑے ہیں، اور جو نیتن یاہو ہے اس کے اوپر بھی کرپشن چارجز ہیں، اس کے ملک کے اندر بھی. اور اس کی کورٹ نے اس کو 2 مہینے کی گیپ دی ہے اپنا فائنل فیصلہ سنانے کے لیے. تو نیتن یاہو کے پاس بھی یہ 2 مہینے ہیں جس میں وہ جتنی تخریب کاری کر سکتا ہے کرے گا، ٹو ڈسٹریکٹ ہز پیپل فرام ہز پرسنل کرپشن اینڈ پرسنل جو اس کے اوپر الزامات اور بھی بہت سے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سیاستدان اپنی سیاست کی خاطر اپنی ملکوں کو قربان کر دیتے ہیں. نیتن یاہو کو آپ دیکھ لیں، بہت اچھی مثال ہے اس طرح وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے غزہ میں جو تباہی کی، فلسطین میں جو تباہی کی، ویسٹ بینک میں جو تباہی کی، لیبنان میں کی، سیریا میں کی، ایران میں کر رہے ہیں. عراق میں بھی کہتے ہیں کہ وہی پیچھے تھے سارے اس داستان کے. تو اب جو ہے اس کے بھی دن گنے ہوئے ہیں اور ایران کو یہ پتا ہے. تو ایران بڑے تحمل سے چل رہا ہے اور وہ اتنا جلدی جو ہے وہ سکم نہیں کرے گا. ایران will not succumb to pressure. I know Iran, they are not the type of people who will succumb to pressure. So اب دیکھتے ہیں کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے. ایگزیکٹلی میم، یہی تو سوال ہے، یہی تو تجزیہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف تجزیہ کاروں کی جو ہے وہ رائے سے، کہ وٹ ڈو یو گائز تھنک کہ پہلے کون جو ہے وہ اس بلاکٹ سے پیچھے ہٹے گا؟ بیکاز ابھی تک کی جو صورتحال ہے، ایران کو ایشورنس چاہیے، گارنٹی چاہیے، وہ شاید چلیں پاکستان، گلف ریجن کے لوگ ٹھیک ہے، امریکہ خود، یو این، ای یو کچھ بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں ایشورنس اور گارنٹی، لیکن جو زیادہ ڈیڈ لاک میم نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے مسئلے پہ. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر ایران اگر کوئی ٹول لگائے گا تو پاکستان سمیت دنیا بھر سے آپ کو لگتا ہے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ وچ آئی تھنک کہ پرسنلی ہر جگہ پہ پیٹرول مہنگا ہوگا اور انٹرنیشنل واٹر کے جو ہے وہ اگینسٹ یہ تو بات ہوگی کہ اگر ایران اس پہ
پھر ٹول اپنا لگا لیتا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اس وقت ایران کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے کہ بلاکیڈ جو لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے ایران کی خود سپلائی بھی رکی ہوئی ہے, ایران کو اس کا بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, فائدہ تو کسی کا بھی نہیں ہو رہا. اور وہ بھی انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے. اب یہ پاکستان جو میڈیشن کر رہا ہے تو پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آئدر وی شوڈ فوکس آن ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہ اپنا بلاکیڈ ریموو کریں, یا ہم ایران سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں کہ وہ مذاکرات کے ٹیبل پر آئیں, ایشورنس بھی ان کو ملے گی اور سینکشنز سب کچھ وہ تو ہٹیں گی, اور پھر اس کے معاملے میں بلاکیڈ جو ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی ریموو ہوگا امریکن. تو پاکستان اس وقت ایسی کنڈیشن میں پھنس چکا ہے کہ میڈیٹر ہم لوگ ہیں, دونوں طرف سے ہم نے رابطہ کرنا ہے, راضی ہم لوگ کر کے ٹیبل پر لے کے آ رہے ہیں, لیکن ہمیں فوکس زیادہ کس کی طرف اس وقت کرنا چاہیے کہ اس کو فلیکسیبلٹی جو ہے وہاں پر شو ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے نا ذرا زیادہ فوکس کیا جائے. دیکھیے پاکستان پھنسا نہیں ہے, پاکستان نے بڑی کیلکولیٹڈ مووز کیے ہیں اور پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی ڈائریکٹ رابطے میں ہے. آپ کے سننے میں آ رہا ہے, مجھے انسائڈ سٹوری تو نہیں پتا, لیکن جو سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کے فیلڈ مارشل صاحب کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ سب سے بڑا امپیڈیمنٹ ہے یہ پیس پروسیس میں. تو اب دیکھیے ٹرمپ صاحب ان کی بات سنتے ہیں یا نہیں. دوسری جانب ہم جو ہے آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے پزشکیان صاحب سے بھی گفتگو کی ہے, اور پاکستان کی ہولسٹک اپروچ ہے. پاکستان کا بہت بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ گلف اسٹیٹس کو اس جنگ میں داخل ہونے سے آپ نے ان کو التجا کی کہ مت ہو, نہیں تو بہت ہی پھیل جائے گی جنگ. حالانکہ گلف اسٹیٹس کو بھی اس کا بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے, اور ایران جانتا ہے. امریکہ وہ مذاق کر رہے ہیں کہ وہ نیوکلیئر پہ فوکس کر رہے تھے, ان کے پاس 80 نیوکلیئر تو ہارموز تھا, جس سے ساری دنیا کی اقتصاد جو ہے وہ اس کی ہارموز کی اسٹریٹ میں پھنسی ہوئی ہے. تو ٹرمپ صاحب بھی کیونکہ بزنس مین ہے, اس کو پتا ہے کہ اب اس کی ریٹنگ اس پہ افیکٹ ہو رہی ہے, تو لازماً ان کو یہ اپنا بلاکیڈ ختم کرنا پڑے گا اگر وہ اپنی جو ہے امریکن اکانومی کی بھی. حالانکہ امریکن اتنا زیادہ یہاں سے آئل نہیں جاتا, یہ بیسکلی چین کے ساتھ جو ہے وہ کنفرنٹ کر رہا ہے امریکہ. یہ ایران سے زیادہ امریکہ چائنا کی کنفرنٹیشن ہے, بیکاز اسٹریٹ آف ہارمز سے چین کا زیادہ مال جاتا ہے, اور امریکہ چین کو وہ اسٹرینگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن چین بھی کوئی ایسا آسان حریف نہیں ہے جس کو آپ جو ہے اس طرح سے اسٹرینگولیٹ کریں گے. اور چین آپ دیکھیں ان کی وزارت خارجہ نے بھی بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دی ہیں, اور اگر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اپنی اس ایکٹیویٹی سے باز نہ آئے تو ان کو بہت بھاری قیمت اٹھانی پڑے گی. اور یہ جو جنگ ہے اس نے ساری دنیا کا جو ہے نا انٹرنیشنل آرڈر کو چینج کر دیا ہے. اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو بھی اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا ایز سپر پاور, بیکاز نہ ان کی اقتصاد ہو رہی ہے, نہ ان کی اکانومی مطلب پالیٹکس. آپ دیکھ لیں ہر طرح سے امریکہ اس وقت وہ سپر پاور اسٹیٹس میں نہیں رہا. سارے جو ہے یو این کی باڈیز 35 یو این باڈیز سے وہ باہر آ چکا ہے. یونائٹڈ نیشنز کو اس نے مارجنلائز کر دیا ہے, وہاں پہ وہ اپنی کنٹریبیوشن ہی نہیں دے رہے. تو یو این کا رول جو پہلے ہوا کرتا تھا میڈییشن کا, وہ بھی انہوں نے نلیفائی کر دیا. تو اب امریکہ, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ول آلسو ہیو ٹو ری ڈیفائن اٹ سیلف. اور گلف کنٹریز آپ دیکھیں پہلے جی سی سی ایک آواز ہوتی تھی, ایک فارن پالیسی ہوتی تھی, ہر چیز ایک تھی. لیکن اب جی سی سی میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں سب کو. So GCC will also have to redefine itself. آپ ساؤتھ ایشیا میں آ جائیں, پہلگام کے بعد جو انڈین متھ تھا کہ بڑا انوینسیبل ہے, 5th لارجسٹ اکانومی ہے, بڑی ان کی فوج ہے, 5 گھنٹے کی مار تھی.
صحیح بات ہے. انڈین لیکن میم بس صورتحال یہی ہے کہ اب کوئی جلد جو ہے نا وہ صورتحال نکل آئے, پاکستان مذاکرات ہو جائیں, کیونکہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی بڑی صورتحال ایسی ہوئی ہے. بہت شکریہ آپ کا شامل ہونے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود تھی نائلہ چوہان صاحبہ, سابق سفیر ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز پر جو ہے وہ مہارت رکھتی ہیں. خواتین و حضرات, ایک بریک شامل کرتے ہیں, ہیڈ لائنز کا وقت ہوا جاتا ہے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے, آپ ہمارے ارد گرد دیکھ ہی سکتے ہوں گے بہت سارے پھول بکھرے ہیں, اور یہ پھول نہیں ہیں بلکہ کینڈلز ہیں جو کہ پھولوں کی طرح ہیں, خوشبودار بھی ہیں, پھولوں کی طرح خوشبو بھی دے رہے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی آئی تھنک کریٹیو ورک ہوتا ہے. میں تو بہت محظوظ ہوتی ہوں, بہت پسند بھی کرتی ہوں, بہت سراہتی ہوں ایسے لوگوں کو جو ہاتھ سے کینڈلز بناتے ہیں, کیونکہ بہت ہی ٹائم ٹیکنگ کام بھی ہوتا ہے, نفاست سے بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. سو آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ایسی انٹرپرینور, ایک ایسی خاتون سے جو پچھلے 3 سالوں سے یہ بزنس کر رہی ہیں, خود بھی کرتی ہیں, انفیکٹ ان کے ہسبینڈ بھی ایک آرٹسٹ ہیں. کہ گھر میں 2 آرٹسٹ جب رہتے ہیں تو گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے, بچوں پہ اس کے کتنے پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اسپیشلی جب آپ اس طرح کی کریٹیو ورک کو چوز کرتے ہیں اپنے بزنس کے لیے, سو اسٹارٹ میں آپ کون سے اسٹیپس لیتے ہیں اور پھر آگے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, کیا طریقہ کار ہوتا ہے. صرف کینڈلز نہیں بناتی بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ آرگینک سوپس بھی بناتی ہیں. ان میں خوشبو ہوتی ہے, آرگینک سوپس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے. سو یہ آئیڈیا کیا تھا اور اب یہ کس طرح گرو کر رہا ہے, یہ جانتے ہیں ہم آسمہ رانی سے ہی. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو آسمہ آنے کے لیے, اور یہ سارا جو ہمارے آس پاس پھول نظر آ رہے ہیں یہ لانے کے لیے بھی. سو یہ بتائیے کہ آئیڈیا کہاں سے آیا, کیونکہ ہم نے کینڈلز بہت ساری دیکھی ہیں, بہت ساری ایکسپینسو کینڈلز بھی دیکھتے ہیں جس میں سینٹ ہوتی ہے, بٹ یہ پھولوں کی ترتیب میں کینڈلز بنانا, کیونکہ اور پھر ہاتھ سے بنانا بہت ٹائم ٹیکنگ کام بھی ہے. سو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی آپ لوگوں کا, آپ نے مجھے یہاں بلایا, دعوت دی اور اپنے کام کے بارے میں بات کرنے کا مجھے موقع ملا. اور یہ ہے اس طرح کہ 3 سال پہلے میں نے جو ہے ڈفرینٹ کورسز کیے تھے, پرسنالٹی گرومنگ کورسز. اس میں ہم نے کینڈل میکنگ اور سوپ میکنگ اور بہت سی چیزیں سیکھی تھی. تو مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ لگا. بیسکلی ہم نے تو ایک کینڈل سیکھی تھی نا اس میں, لیکن پھر یہ جیسے جیسے ہم نے یہ بنائی اور بنانا شروع کی تو ہمیں آئیڈیاز آنا شروع ہوئے کہ ہم اس کو کچھ ڈفرینٹ کر کے پیش کرتے ہیں, کچھ ایسی چیز بناتے ہیں جو پہلے نہیں دیکھی. تو باسکٹ والا آئیڈیا ذرا ڈفرینٹ ہے. یہ جب ہم اس میں, کیونکہ باسکٹ بھی ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں, اس کی اسپیشل بات یہ ہے ہم اسپیشل بنواتے ہیں, ہاتھ کی باسکٹ ہے. پھر اس میں جب ہم نے یہ ارینجمنٹ کی تو یہ لوگوں نے بہت پسند کیا. جب ہم ایگزیبیشنس میں لے کے جاتے ہیں تو بہت ڈفرینٹ لگتی ہیں ان کو, لوگ شوق سے لیتے ہیں اور ڈفرینٹ موقعوں پہ وہ دیتے ہیں, گفٹ کرتے ہیں. جیسے برتھ ڈے کے لیے کسی کے گھر جا رہے ہیں, جیسے کیک لے کے جاتے تھے نا لوگ, تو پھر وہ کینڈل بکے لے جاتے ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ بڑا عرصہ وہ رہتے ہیں, پھر بڑا عرصہ رہتا ہے. صحیح بات یہی ہے. اس کی یہی میں پوچھنے لگا تھا کہ اس کی لائف ہے کتنی؟ یہ آرام سے 1 سال تو کہیں بھی نہیں جائے گا. آپ رکھیں ایسے روم میں اوپن رکھیں, نہ ہی یہ میلٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید نا کینڈلز میلٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ اوبیسلی کینڈل کا آتے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ میلٹ ہو جائیں گی. آپ اس کو ایسے رکھیں روم ٹمپریچر پہ بھی یہ بالکل ایسی رہتی ہیں, بالکل کچھ نہیں ہوتا ہے. اور اس کو آپ لائٹ تو کر ہی سکتے ہیں, جو کینڈل کا کام ہے وہ تو سرو کرتی ہے. آپ دیکھیں سب میں وک لگی ہے, ایک ایک نکالتے رہیں, لائٹ کرتے رہیں. ایگزیکٹلی. اچھا آسمہ جی یہ بتائیے گا کہ اس شوق کے لیے جو ہے جب آپ نے شروع کیا تو کیا کیا مشکلات جو تھیں وہ سامنے آئیں, اور پھر کیسے اس کی میکنگ کے پروسیس کو ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہیں, پھر اس میں پرفیوم کا مکسچر کیسے یوز کرنا شروع کیا, کیونکہ یہ خوشبو بھی دیتے ہیں. تو یہ ذرا بتائیے گا ان چیزوں کے حوالے سے. ایسے یہ جب بھی ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں وہ آسان تو نہیں ہوتا, مشکلات آتی ہیں راستے میں, اور ہم نے بھی یہ ایک دم سے نہیں کر لیا تھا. ہم نے آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم اس کام میں پڑے اور شوق ہمیں بڑھتا رہا, تو پھر میرا اس میں جب انٹرسٹ زیادہ ہوا, ساری فیملی نے ماشاءاللہ انٹرسٹ لیا, میرے بچے بھی میرے ساتھ. آپ کو تعریفیں ملنا شروع ہوئی,
آپ نے اس کو دینا مجھے شروع جب کیا میں نے تو یہ بنایا نا تو compliments مجھے ملتے خوشی تھے. بہت ہوئی جب میں نے یہ رنگ دیکھے نا. یہ آپ دیکھیں کیونکہ رنگوں کا تعلق زندگی سے Caustic ہے. غذا ہے. جب ہم رنگ دیکھتے ہیں تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں نا. قدرت نے کتنے خوبصورت رنگ بنائے, پھولوں کے دیکھیں رنگ ہمارے کتنے سیٹ کا پیارے کلر بھی ہیں. کتنا خوبصورت لگ تو رہی ہے یہی اسکرین بالکل پر. جب یہ جو رنگ ہے وہ ہمیں خوشی دیتے ہیں نا بیسیکلی, اور ان کا تعلق ہماری زندگی کے ہر موقع سے ہے رنگوں کا. اور اگر وہ کلر جو ہے وہ پھولوں کی شکل میں تو جب ہم دیکھتے تھے ہم بہت خوش ہوتے تھے کہ کتنا پیارا کام ہے. پھر ہم نے کہا اس کو ہم لوگوں تک لے کر جاتے ہیں. تو کیسے لے کے جاتے ہیں وہ بھی ایک مسئلہ تھا, کیونکہ میں تو گھر سے کری تھی نا, بالکل گھر سے اسٹارٹ کیا. مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اب میں لوگوں تک کیسے لے کر جاؤں. پھر ہم نے ڈفرینٹ گروپس جوائن کیے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہر کمیونٹی میں گروپس ہوتے ہیں, اور ہمیں موقع ملا اپنے پہلے اسٹال کا کار فور کے سامنے ڈی 12 مرکز میں بہت مشہور ہے, وہاں پہ ہمارا جو تھا نا فرسٹ اسٹال تھا. وہاں کے لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا اس کو. میرا بیٹا وہاں پہ بلکہ بیٹھتا تھا, مطلب اسکول جاتا تھا شام کو وہ بیٹھ جاتا تھا تھوڑی دیر کے لیے, شوق میں. وہ 1 سال تقریباً اس نے کیا ہے ماشاء اللہ. کافی لوگ جانتے ہیں ڈی 12 میں, کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کینڈلس بناتے ہیں. وہاں سے اپریسیشن ملی کہ اتنا پیارا اور یونیک کام ہے, لوگ لیتے تھے. تو ایسا پھر ہم نے ایگزیبیشن اسٹارٹ کی. آن لائن ابھی نہیں کیا میں نے, اس آن لائن تو لازمی کرنا چاہیے. نہیں, میں ایسے جھوٹ بول دوں کہ میں کرتی ہوں آن لائن, میں گروپس میں کرتی ہوں, ایگزیبیشنز کرتی ہوں ڈفرینٹ. بہت اچھی بات ہے, آپ کو اس سے بھی خوشی مل رہی ہوگی, لیکن ایک دفعہ آپ اس کو سٹارٹ کریں آن لائن. ہاں, اس کو آن لائن کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بہت اچھا فیڈ بیک آئے گا. جی انشاءاللہ. وی بلیو دیٹ کہ یہ بہت ایسی چیز ہے نا کہ 100 میں سے 500 میں سے کوئی ایک بندہ اس کو بناتا ہوگا. میں نے ابھی تک خود نہیں دیکھی, باسکٹس میں نہیں دیکھی, مطلب لوگ ارینجمنٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹینرز میں کرے ہوتے ہیں, یا کچھ الگ ٹائپ کی آ رہی ہیں مارکیٹ میں. وہ ایک کانسیپٹ ہے اس طریقے سے, ڈفرینٹ مولڈز کا وہ بھی بنا ہوا ہارٹ کی شکل میں یا کسی اور چیز میں, لیکن آپ جو اس کو بنا رہی ہیں اتنی خوبصورت سی باسکٹ کر کے, اور یہ اسپیشل ہے بالکل ایگزیکٹلی. تو آپ لوگ ضرور اس کو لے کر جائیں. اچھا, سوپ میکنگ بھی ہے آپ لوگوں کی, سوپ میکنگ میں وہ بھی ذرا اٹھا کے بتائیے گا کہ سوپ میں کس طریقے سے ہے. بالکل, جیسے اب یہ سوپ ہے, یہ ہمارا کولڈ پریس سوپ ہے. اولیو آئل, کولڈ پریس سوپ کہتے ہیں اس میں اولیو آئل اور کوکونٹ آئل ہے. یہ تقریباً 6 ویک میں تیار ہوتے ہیں, جس کا کیورنگ ٹائم ہے. یہ 0 آئل سے بنتا ہے, یعنی اس کا جو پروسیجر ہے وہ آئلز ہی ہوتے ہیں. تو آپ اس کو مولڈ میں ڈال کے کیا 6 ہفتے کے لیے, اس کا پورا پروسیجر ہے, اس کے میں نے بہت کورسز کیے ہیں. جب ہم آئلس کے ساتھ مکس کرتے ہیں نا چیزوں کو, پھر کہیں جا کے سوپ بنتا ہے, پھر ہم مولڈ میں ڈال دیتے ہیں 6 ہفتے, پھر یہ پڑا رہتا ہے. یہ اس کے بعد تیار ہوتے ہیں. لیکن جو کچھ سوپ ہوتے ہیں وہ جلدی بھی بن جاتے ہیں, میلٹ اینڈ پور سوپ کہتے ہیں ان کو, وہ جلدی تیار ہوتے ہیں, لیکن ان کی شیلف لائف زیادہ نہیں ہوتی. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے میلٹ اینڈ پور سے شروع کیا تھا. پھر میں نے یہ فیل کیا کہ اس کی جو شیلف لائف ہے وہ زیادہ نہیں ہے, اور کسٹمر کو بھی جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں نا تو مسئلہ ہوتا ہے. پھر جب ہم نے اس چیز پہ کام کیا تو سب سے کامیاب یہ والے سوپ ہیں, کولڈ پریس سوپ. یہ ہم باہر بھی بیچ سکتے ہیں, اس کی شیلف لائف بھی زیادہ ہے, اور یہ اچھے ہیں, باڈی واش کے لیے بہت اچھے ہیں, فیس واش کے لیے بہت اچھے ہیں. ہم ساری فیملی یہ یوز کرتی ہے. اور ویسے بھی اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ یہ نیچرل ہے, اس میں کوئی ہم نے آرٹیفیشیل چیز نہیں یوز کی ہوئی, فریگنس نہیں یوز کرتے. کینڈلز کو آپ لوگ خود یوز کر رہے ہیں, لائک لائٹ ہم سب یوز کرتے ہیں ساری فیملی. جب لائٹ چلی جاتی ہے میں کینڈل سے جلا لیتی ہوں سارے گھر میں کینڈلز اور ڈیکوریشنز. بالکل. اچھا, مجھے یہ بتائیں, اسٹارٹ میں جب آپ نے کام شروع کیا, رائٹ, اب یہ بہت محنت طلب کام ہے, ساتھ میں آپ کہہ رہی ہیں آپ بچوں کو سکھاتی بھی ہیں اور اپنے بچوں پہ بھی فوکس کرتی ہیں, سو ٹائم مینجمنٹ کتنا مشکل, کیونکہ کبھی کبھار پھر نا جیسے میری والدہ تو پھر اتنی ڈسٹریس ہو جاتی ہیں کہ وہ ٹھیک سے نا جواب بھی نہیں دیتی ہے. سو آپ کے ساتھ بھی وہ رہا ہے کہ بچے پوچھتے ہوتے تھے یہ کیسے بنا رہی ہے, یہ کیسے بنا رہی ہے, یہ ہوتا ہے ایسا. جی بچے یہ ہے کہ ماشاء اللہ کوآپریٹیو ہیں اور سمجھدار ہیں, اور بلکہ میرا ساتھ دیتے ہیں. اور یہ اسٹارٹ تو میرے بیٹے نے ہی کیا تھا, بلکہ سرپرائز جب میں نے سیکھا گھر آ کے بتایا تو میرے بیٹے کو بڑا انٹرسٹ ہوا. وہ پھر ایک عام سی کینڈل لے آیا, اس کو اس نے میلٹ کیا, بنایا, جیسے بھی وہاں سے اسٹارٹ ہوا. عبداللہ نے بیسکلی اسٹارٹ کیا. تو میں نے ان کا ہے, آپ نے چوری کیا. نہیں, میں نے آ کے مطلب بتایا بچوں کو میں نے آج کینڈل میکنگ سیکھی ہے نا, تو بڑا ڈفرینٹ لگا ہمیں. اس کا مٹیریل کیا کیا یوز ہوتا ہے اس میں؟ کافی ڈفرینٹ مٹیریل, یعنی بہت سی چیزیں یوز ہوتی ہے. ویکس ڈفرینٹ ٹائپ کی یوز ہوتی ہے, جیسے پیرافین ویکس عام مل جاتی ہے پیرافین ویکس. لیکن ہم جو ہے اگر کوالٹی ویکس کی بات کریں تو سب سے بیسٹ بیز ویکس ہے, وہ ہم خود ایکسٹریکٹ کرتے ہیں گھر میں. جو بیز ویکس ہے وہ سب سے مہنگی ہوتی ہے, وہ بڑی محنت والا کام ہے, اس کا بھی پورا پروسیجر ہے, وہ ہم کرتے ہیں. آپ لوگ نے بیز رکھے ہنی کام لیتے ہیں, اس کا جو خام ہوتا ہے, جیسے شہد جب نکال لیتے ہیں اس کا جو ویکس بچ جاتا ہے نا, پھر اس کو ریفائن کرتے ہیں, اس کا پورا پروسیجر ہے, وہ ہم اپنی خود کرتے ہیں گھر میں, مطلب ہم بنی بنائی نہیں لیتے. پھر ہم وہ کینڈلز میں یوز کرتے ہیں, وہ جلانے کے لیے بیسٹ ہے. جارز میں بھی یوز ہوتی ہے, کینڈلز میں بھی یوز ہوتی ہے, اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے, کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے, تو وہ باہر بھی جاتی ہیں ہماری کینڈلز, کیونکہ وہ ریفائن بہت ہوتی ہیں. تو ایک تو ہوگی ویکس, دوسرا کیا مٹیریل یوز ہوتا ہے؟ دوسرا ویکس ہے, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب
फ्रेगनेंस है, फ्रेगनेंस हम हमेशा अच्छी और ये लेते हैं। कलर्स कैसे ऐड होते हैं? कलर्स भी फिर हम डिफरेंट 3-4 तरह के इसमें कलर्स हैं। और वो कलर्स लाइक पाउडर फॉर्म में होते हैं? हम इसकी जो है ना बाकायदा इसीलिए वर्कशॉप्स, मेरा जो ट्रेंड है ना फिर वर्कशॉप की तरफ चला गया। जब मैंने सीखा, इसमें मेहनत की, काफ़ी टाइम लगाया, तो फिर हमने इसको सिखाने के यही क्वेश्चंस आते हैं ना लोगों के माइंड में। अब जैसे बच्चे हैं, अब गर्मी आ रही है तो समर कैंप होते हैं ना डिफरेंट स्कूल्स में, तो फिर वो समर कैंप में भी कैंडल मेकिंग या सोप मेकिंग रख लेते हैं। तो मैं बच्चों को स्कूल में वर्कशॉप्स वगैरह करवा लेती हूँ, उनको फिर बताती हूँ कैसे बनती है कैंडल। तो आपकी नेक्स्ट वर्कशॉप कब है? बस ये अब समर कैंप स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह। बस ठीक हो गया, मैं भी बच्चा बन के जाऊंगी। बड़ी खूबसूरत है। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें जितनी बारीक बीनी से आपने ये देखें पोर्स भी बने हुए, तो इसके लिए आपके पास कंटेनर्स होते हैं different और वो mold कंटेनर्स, होते हैं। क्योंकि इसमें तो बहुत सारे कंटेनर्स यूज हुए हैं, बहुत right? डिफरेंट है, बिल्कुल आप So ये देखें इसमें collection बहुत आप ज़्यादा containers- इस तरीके से ये है, हाँ। ये डिफरेंट है और हर फूल का भी डिफरेंट हर है। फूल का भी डिफरेंट। अब ये डिफरेंट कंटेनर्स आपने कहाँ से मतलब खरीदे ये हैं? कुछ फिजिकल मिल जाते हैं, कुछ ऑनलाइन मिल जाते हैं। सो गुड। यस, या बिल्कुल ये डेजी है। अच्छा, तो ये आपने ऑनलाइन बहुत सारे खरीदे हैं? ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, फिजिकल भी मिल जाते हैं। बस Physical भी फिर मिल जब आप एक काम करना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर ये कि नॉलेज आना शुरू हो जाता है कि चीज़ कहाँ से मिलेगी, अच्छी चीज़ कहाँ से मिलेगी। हमारा बेसिक जो आपने शुरू किया था ना, तो बहुत सारे ट्राइज में तो बहुत सारा वेस्ट भी किया होगा आपने, तो डीमोटिवेट नहीं हुई कि नहीं मेरे बस का काम नहीं, है, मैंने समटाइम नहीं करना? होता है, इंसान है, जाहिर है जब हम एक काम शुरू करते हैं शुरू में तो शौक होते हैं ना, या फिर वो जो शौक है ऑब्वियसली जब आप मार्केट में एक चीज़ लॉन्च कर देते हैं तो फिर वो एक चैलेंज होते हैं कि आपने उसको मेंटेन कैसे करना है, लोगों की डिमांड कैसे पूरी करनी है। सम टाइम आप उस मूड में नहीं होते काम के, लेकिन आपको ऑर्डर मिल जाते हैं, राइट। तो वो एक चैलेंज होता है। मैंने ऐसे काफ़ी काम किए सही बात है। हैं कि मुझे 3 आवर्स पे या फिर एक दिन पहले पता चलता है कि आपने ये हमें बुके देना है, तो फिर वो मेरे लिए चैलेंजिंग होता है, तो मैं लेकिन पूरा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर्स आसमा जी, ये हमारे नाज़रीन के लिए अब आप बताएं कि आप कितनी महंगी हैं? ये बास्केट जो है, बास्केट कितनी महंगी है? नजब ये basket इतनी महंगी कितनी नहीं है महंगी जितनी बाहर हमें कैंडल्स मिलती एक और मैं आपको बताऊं, ये है आर्ट। सबसे पहले मैं अपने कस्टमर को कहती हूँ ये एक आर्ट है, इसको बहुत प्यार से और मोहब्बत से बनाया है। और जो आर्ट की कदर करते हैं, जिनको पता है कि किस तरह से चीज़ क्रिएट हो जाती है, वो फिर इतना प्राइस पे नहीं देते। बिल्कुल सही बात है। वो उसको मैटर करते हैं कि हाँ ठीक है ये आपने एक चीज़ लेकिन हम बनाई है। अपने नाज़रीन के लिए पूछना चाह रहे हैं कि प्राइस कॉस्ट प्राइस में अगर हम बात करें तो बात आ जाती है कॉस्ट की, यानी टाइप ऑफ वैक्स आपने कौन सी कस्टमर चाह रहा है कि सबसे बेस्ट वाली यूज़ की जाए या एक लो क्वालिटी ये यूज़ की अभी जाए। बी वैक्स से बने हुए हैं सब नहीं, चीज़ें? अभी इसमें मिक्स है, बीस वैक्स है और पैराफिन है। ठीक है। हम जो बुके हैं ना वो पैराफिन में ही बनाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि अगर हम 20 वैक्स की तरफ जाते हैं तो उसमें कॉस्ट इतनी हाई हो जाएगी, कस्टमर के लिए पे करना मुश्किल हो अच्छा जाएगा। मुझे ये बताएं कि जो ये है, ये वाला वाइट जो है, ये ओरिजिनल कलर है? ये ओरिजिनल, जी ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल कलर है, ये ओरिजिनल वैक्स का ही कलर, लेकिन हमने इसमें भी थोड़ा सा कलर ऐड किया हाँ, है। exactly, हल्का सा exactly, कलर इतना है। वाइट कैसे जो है वो इसमें भी हो कलर सकता ऐड है? किया। और ये जो ऑफ वाइट है, यस, इसमें भी इसमें कलर भी है, कलर है? इसमें भी कलर Very है, nice. सब में कलर है। बेसिकली ये कलर्स के साथ, रंगों के साथ खेलने वाली बात है सारी। और अच्छा मुझे अच्छा, एक बात तो- बताएं, ये जो ना डिफरेंट 2 कलर्स का है, अब जैसे कि ये पूरा तो लाल है, ठीक है, और ये बीच में वाइट है, जी ये वाइट है। सो ये आपने फूलों को देख के उनकी कलर ज़्यादातर जो हमारे नेचर में जो फूल है ना, जो अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, हाँ। तो हम उनको भी ये तो लाल देखते वाला हैं ना। कौन सा फूल है मैडम? ये रेड, ये हम बस रंगों का एक कंट्रास्ट होता है। सूरजमुखी की आपने ना कलर जी, चेंज जैसे यहाँ पे आपको एक नजर आएगा जो ओरिजिनल एक होता है ना, वो उस बास्केट में होगा, उधर देखिएगा। या दैट्स जो ओरिजिनल डेजी है, यस। ओरिजिनल डेजी जो है ना वो देखो ये सेंटर दोनों से, साथ कितने मैं cute कपड़ों के हैं। साथ भी मैचिंग है सारे ये कलर्स। दोनों साथ कितने क्यूट जी इसमें है, इसमें आप नीचे देखिए वो एक ऑफ वाइट फूल होगा, वो ओरिजिनल डेजी है। अच्छा, सेंटर से येलो होगा और साइड से ऑफ वाइट है। वेरी नाइस, ढूंढे आप। वो- और मुझे वो ब्लैक Yes, रोज इसमें बड़ा लेकिन प्यारा मोतियाँ- लगता है, it's वहाँ जी, पर पड़ा हुआ जी जी ये वाला है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये ब्लैक रोज, ये वाला जी, और ये देखिए ये तीनों मतलब डिफरेंट कलर्स में हाँ, है हैं। ना? यस। They दिस look इज व्हाइट very डेजी, cute, इट इज beautiful. सूरजमुखी काइंड ऑफ। बहुत अच्छा लगा। अच्छा नाजिश ने अपने इंट्रो में एक बात कही थी कि माशाल्लाह से आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो आर्टिस्ट हैं, Yes. और आप बता रही हैं कि माशाल्लाह वो तो 20 साल से काम 20 कर रहे साल से माशाल्लाह से वो काम कर रही हैं, तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आर्टिस्ट आर लिटिल बिट डिफरेंट, Yes. ठीक है, और उनके मिजाज भी थोड़ा सा हाँ। मुख्तलिफ होता है, ठीक है, और थोड़े से हसास भी होते हैं, ठीक है, जी, जी। और सम टाइम बड़े जो है वो अच्छे मूड में भी जो है वो होते हैं। आर्टिस्ट बेसिकली हसास ही होते हैं हाँ। बहुत ज़्यादा, वो
तो जब इमोशनली थोड़े से होते हैं। लेकिन पेंटर की एक जो मिजाज होता है दैट इज टोटली डिफरेंट. आप फूलों से खेलती हैं, आप उसी तरह जो है वो भी रंगों से खेलते हैं. हम कह सकते हैं उस तबीयत के मालिक होंगी, सो राइट? आप दोनों जो है वो एक दूसरे के काम में हेल्प आउट करते हैं. यस, हेल्प करते हैं. जब मुझे रंगों की समझ नहीं आ रही होती सम टाइम कि एक कलर है वो आपको बना बनाया मिलेगा ही नहीं, उसको आपने क्रिएट करना है. कोई 2 रंग मिक्स करने हैं या 3 करने हैं, उसको लाइटर कैसे करने हैं, डार्कर कैसे करने हैं, तो हमेशा हेल्प करते हैं. और वैसे भी मेरे काम तो के ये बच्चों में भी आर्ट जो है वो मुंतकिल हुई. माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत अच्छे कलर मिक्स कर लेता है आराम से. You have one son Two sons and 1 daughter. and one daughter. ठीक है. और वो शुरू एक बेटे ने आपके जो है वो किया. बेटे ने स्टार्ट अब्दुल्ला किया ने. था माशाल्लाह अब्दुल्ला ने. ठीक है. और अब माशाल्लाह अब्दुल्ला 9 में है. Okay. और कलर्स बहुत प्यारे बनाते हैं, अरेंजमेंट बहुत अच्छी, काम बहुत अच्छा करते हैं जो भी करते हैं. तो आप उसी तरह अपने हस्बैंड के काम में पेंटिंग्स में इसकी खुशबू बहुत अच्छी चेक कीजिएगा, तो आप उस तरह मदद करती हैं कि नहीं? वो ही हम बस उनका काम तो खैर बिल्कुल ही टोटल अलग है ना, पेंटिंग्स बनाते हैं. या एग्जैक्टली. तो थोड़ा बहुत हम उनसे सीख लेते हैं. बेसिकली हमारा तो रंगों से है थोड़ा बहुत. पेंटिंग्स अभी तक मैंने तो नहीं बनाई. मैंने बस ये इस लेकिन तरफ में आपके आ गई बच्चों हूँ. को किस चीज का शौक ज्यादा है? आया ये आपके हुनर से ज्यादा वो या पेंटिंग? हाँ, या फिर नहीं? उनको आर्ट से बहुत ज्यादा दिलचस्पी है. मेरे Wow, बच्चों को वो सीखना beautiful. चाहते हैं कि हम पेंटिंग बनाएं, बाबा जैसी पेंटिंग बनाएं. मेरे छोटे बेटे को बहुत शौक है. इंस्पिरेशंस भी घर में ही मौजूद है, बाहर वो तो ढूंढने की खैर घर जरूरत में ही नहीं है। मौजूद है. और माशाल्लाह उनका काम बहुत प्यारा है. कभी मौका मिला तो जरूर देखिएगा. नहीं नहीं जरूर हम लोग जरूर देखेंगे. आप कह रही हैं कि वो 20 साल से कर रहे हैं आर्ट. एयरफोर्स के लिए कर रहे हैं, एविएशन आर्टिस्ट हैं. वेरी नाइस, बहुत वेरी नाइस, अच्छी माशाल्लाह. अच्छा, मुझे ये बताएं, स्टार्ट में आपने बिजनेस अपने पैसों से खुद शुरू किया था या फिर नहीं? आपके हस्बैंड अपने पैसों से, बस हस्बैंड के पैसों से शुरू किया था. ऑनेस्टली अगर मैं वो भी बताऊं, अपनी वही सपोर्ट करते हैं और हमने थोड़े से ही स्टार्ट किया था. Okay. जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया तो हमारा काम माशाल्लाह बढ़ता चला बट गया. कितनी इन्वेस्टमेंट की वैसे इनिशियली जरूरत इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप बस आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जमा करना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता वो कलेक्शन बढ़ती चली जाती है. अच्छा. तो इसमें कोई ऐसी अमाउंट नहीं है कि मैं ये बता दूं कि इतने से शुरू करें, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं, वो पता नहीं क्या समझेंगे. आप एक कहते हैं ना बारिश का एक कतरा, आप पहला कतरा तो बने किसी भी काम के लिए. आप शुरुआत तो करें, फर्स्ट स्टेप तो लें, तो अल्लाह ताला बेहतर करने वाला होता है. जब हम पहले ही सोच लेंगे कि हम पहाड़ पे कैसे पहुंचेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे तो हम नहीं पहुंच सकते. अच्छा, तो अब आपके ब्रांड का नाम क्या है? मेरे ब्रांड का नाम है आसमा रानी आर्ट एंड क्राफ्ट. आसमा रानी आर्ट एंड क्राफ्ट. क्राफ्ट. ये सोप का तो कुछ और नाम नहीं है? क्योंकि जी ये सोप का नाम हर्बल बबल्स है. हर्बल बबल. आर्ट एंड क्राफ्ट हमने इसलिए रखा कि उसके नीचे बहुत से आर्ट है, Yeah, बहुत सी exactly, चीज़ें मेरे बहुत लिए काफ़ी स्पेस है, मैं कुछ और भी कर सकती तो हूँ. अब ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो है ये ऑनलाइन जो है वो कब जा रहा है? बस इंशाल्लाह बहुत जल्द. क्योंकि मैं घर में भी टाइम देती हूँ ना, बच्चों को, फैमिली को भी टाइम चाहिए. आप और यकीन माने, काम भी खुद करती हूँ सारा. देखिए आपके माशाल्लाह से यंग बच्चे हैं, ठीक जी, है. माशाल्लाह मैं तो इस वजह से हैरान हूँ कि आपके बच्चों ने आपको क्यों नहीं अभी तक जो है वो इसकी तरफ जबरदस्ती जो है लेकर असल आए. में वो भी स्ट्रगलिंग लाइन, मतलब पढ़ाई में अपने कस्टमर्स बहुत हैं, अकाउंट अच्छे हैं. बनाना है, तो बहुत अच्छा. सिंपल आपने अकाउंट बनाना है, पिक्चर इसकी लेके अपलोड करनी है, लेकिन ठीक है. उतनी ही आपको बनाने की भी फिर जरूरत पड़ेगी. अभी तो आपके कस्टमर्स जो हैं प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी अपनी, ऑब्वियसली. Yeah. अभी मैं खुद करती हूँ सारा काम, किसी हेल्प को नहीं रखा हुआ मैंने, कोई हेल्प नहीं करता. तो आई खुद थिंक सारा काम खुद. नजम ये काम थोड़ा ज्यादा पेचीदा होता नहीं है. पेचीदा होता है, लेकिन आसमा जी आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब ज्यादा सारे ऑर्डर्स आएंगे ना. बिल्कुल मुझे और अच्छा आप ज़्यादा लगेगा. सारा क्योंकि business बनाना भी मुझे पड़ेगा. शौक भी है, मैं दिल से बनाती हूँ. हाँ. जो भी काम करती हूँ बहुत अच्छा करने की कोशिश करती नहीं हूँ. बहुत नफीस हम ये नहीं है, देखते कि बहुत अब नफीस. कस्टमर ने ये प्राइस दे दिए हाँ. तो उसी को ही हम लेकर चल रहे हैं. हम ठीक. अपनी चीज़ को अच्छा बनाते हैं, वो बहुत दोबारा अच्छी फिर बात ऑर्डर है. करते हैं. क्या प्लान्स हैं इसको लेके, इस बिजनेस को आगे मेरा रन प्लान करने ये है का कि plan मेरी है? बस बहुत प्यारी सी अच्छी सी शॉप हो. और शॉप से मैं एक और जिक्र करना चाहूँगी. अभी रिसेंटली जो है क्योंकि मैं इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर भी हूँ. अच्छा, that's nice. जो मैडम समीना फाजिल हैं, वो बहुत काम करी ख़वातीन के लिए. और अभी रिसेंटली G11 मरकज़ में एक वुमेन बाज़ार स्टार्ट हो रहा है, जो रमज़ान में रमज़ान सहूलत बाज़ार के नाम से था. अच्छा अच्छा अच्छा. वो G11 तकरीबन वहाँ बिल्कुल था. पे G11 में 100 शॉप्स हैं, वो सब ख़वातीन की हैं. तो उसमें से एक मेरी शॉप भी है. Very nice. तो वहाँ पे मैं जो है ना कैंडल्स और सोप का काम मेरा होगा इंशाल्लाह, मिलेगा लोगों को लाइव. लेकिन वो सिर्फ रमजान में होगा ना? नहीं, अभी तो हम थ्रू आउट स्टार्ट कर चुके हैं सब अच्छा, शॉप्स. क्योंकि मैंने रमजान में विजिट बाकायदा किया ये था. स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब सेटिंग चल रही है. आजकल बाजार की ओपनिंग है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ओपनिंग है. ओके. अच्छा, तो पूरी फैमिली में से आपसे मोटिवेट होके किसने कोई स्टार्ट किया ये काम या कोई और काम? अभी तक तो नहीं किया वो, लेकिन ये कि काफ़ी खुश होते हैं देख के मेरा काम, और सपोर्ट भी करते हैं. फैमिली ज़ाहिर सपोर्ट ना करे तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता. सबसे पहले तो फैमिली से फीडबैक आपको पता लगता है. मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं. वो मुझे ले जाते हैं हर जगह, जहाँ पे भी एग्जीबिशंस हो हम इकट्ठे जाते हैं.
اور ہر طرح سے یعنی کہ ہیلپ کرتے ہیں. ویری نائس. کیا میسج دینا چاہیں گی ہماری تمام نوجوان نسل کو اسپیشلی جو کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتی, سوچتے ہی رہتے ہیں؟ جی میں جو ہے نا میڈم رابعہ راحیل کا اسپیشل تھینکس بولنا چاہوں گی. انہوں نے مجھے یہاں پہ کیونکہ انوائٹ کیا, مجھے ریفر کیا کہ آپ اپنے کام کے بارے میں بتائیں, تو مجھے یہاں آنے کا موقع ملا. ان کے لیے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. بہت اچھی خاتون ہیں, ہمیشہ سپورٹ کرتی ہیں. جو خواتین بزنس کر رہی ہیں ان کے لیے کام کرتی ہیں ہمیشہ, تو ان کے لیے بیسٹ وشیز. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ آپ کا آنے کے لیے, اور بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, آپ کے شوق کو جان کے. اللہ اس میں مزید برکت جو ہے وہ ڈالے. خواتین و حضرات, آپ کا بھی کوئی نہ کوئی شوق ہوگا جس کو آپ اپنا بزنس بنانا چاہتے ہوں گے, لیکن آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہوگی اپنے ریسورسز کی وجہ سے یا ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے. پہلا قدم اٹھائیں, اللہ آپ کی مدد کرے گا, چیزیں آسان ہوں گی, اور پھر جب آپ کا دل لگ جائے گا اپنے شوق میں تو اس کو مزید بڑھانے کا بھی دل کرے گا, اور لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے اپنے پروگرام کو. کہیں مت جائیں, ہمارے ساتھ. خواتین و حضرات, ایک بار پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اس سیگمنٹ میں ہم لوگ بات کریں گے آج جمعۃ المبارک ہے, جمعے کی اہمیت, فضیلت, برکت کے حوالے سے. خواتین و حضرات, قرآن کریم میں بھی جمعے کی امپورٹنس کے حوالے سے آیات آئی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عید کا دن قرار دیا اس جمعے کے دن کو. اور جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک بڑا جو ہے وہ اجتماع کا اہتمام کیا جاتا تھا, جس میں عبادت اور نصیحت کے جو ہے وہ ذریعہ یہ جمعہ ہے اس کے حوالے سے بتایا جاتا تھا. اور جمعہ ایک ایسا آپ دن سمجھ لیں کہ اسلام میں جو ارکان اسلام رکھے گئے ہیں کہ پہلے کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ بھی ایک ترتیب سے کیوں بنائے گئے ہیں کہ پہلے آپ کلمہ پڑھ کے یہ شہادت دیں, اس بات کو مانیں اور اس کو تسلیم کر کے جب آپ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, یہ کہہ کے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ریچول آتا ہے کہ ایک مومن کیسے مومن بنتا ہے, اس کے اندر کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں. وہ خصوصیات جس میں ڈیووشن ہوتی ہے, ڈیڈیکیشن ہوتی ہے, موٹیویشن ہوتی ہے, اور ایسی بہت ساری خصوصیات سے کے ملاپ سے ایک مسلمان جو ہے وہ مومن بنتا ہے. جب اس معاشرے میں ہم اللہ کا جو ہے یہ کلمہ یہ پڑھ کے داخل ہوتے ہیں اسلام میں, پھر اس کے بعد تمام تر خصوصیات ایک مسلمان والی ہمارے اندر آتی ہے. پھر کانسیپٹ آتا ہے ایک کمیونٹی سینٹر کا, مسجد کا, اور وہاں پر 5 وقت کے لیے جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مسئلے مسائل سنتے ہیں اور ان کے مسئلوں کا حل نکلتا ہے. اسی طریقے سے جمعے کے دن کو جو امپورٹنس حاصل ہے کہ دور دراز سے آپ اپنی جامع مسجد میں آئیں گے اور ایک بڑا اجتماع وہاں پر بنے گا, اور وہاں پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی عبادت کے بعد جو ہے وہ مسئلے مسائل بھی شیئر کریں گے اور پھر ان کا حل بھی نکلے گا. اسلام از اے وے آف لائف, اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ کوئی خاص عبادت صرف نہیں ہے, یا یہ دین ہے بھی صرف عبادت تک محدود نہیں, بلکہ اس میں اخلاقیات, دینی معاملات, یہ بہت کچھ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو جمعے کی امپورٹنس ہے کیا, اس کی اہمیت, فضیلت, برکت, اور آج کے دور میں ہم اس جمعے سے عبادت کے علاوہ اور کیا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں, اسی کے اوپر ہم لوگ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی سیرت انیشیٹیوز رمضان ٹرانسمیشن میں, آپ میرے ساتھ ان کو دیکھتے رہے ہیں. وی ہیو ود اس سیٹ اسامہ جاوید چترالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اسامہ بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. جمعے کی امپورٹنس جیسے کہ آپ نے خود کہا, قرآن میں سورہ جمعہ میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا اذا نودی نودی للصلاۃ للصلاۃ من من یوم یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اچھا, یہاں پہ عرب میں کیونکہ سب سے زیادہ تجارت اور اس کے حوالے سے لوگ فوکسڈ ہوتے تھے, اور ان کا فوکس ہی ایک ارننگ اور تو اللہ نے اس کو اس طرح کہا فضوا الیہا وترکوک قائما, کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. تو جب آپ چھوڑیں گے کیا ہوگا, واللہ خیر الرازقین, کہ اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. اسلام میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک انسان کے سائیکولوجیکل نیڈس کو بھی فلفل کرتا ہے, اس کی سوشل نیڈس کو بھی فلفل کرتا ہے, اور اس کی فزیکل نیڈس کو بھی فلفل کرتا ہے. ہر طرح سے آپ دیکھیں ایکٹیویٹی ان 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. اب جمعے کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی کہ جو کیونکہ صحابہ میں اس دور میں بھی کچھ قبا میں تھے,
जो दूर थे अपनी नमाज़ें, और बास थे कि उनके वो यहूदी कबीलों के कई करीब में रह रहे थे, रात आने जाने का ख़तरा होता था, तो वो बाकी नमाज़ें मस्जिद नबी में ज्वाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन ऑन जुम्मा डे वो सारे आते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे। फिर जुम्मे के बाद सवाल जवाब की नशिस्त होती थी, उससे वो फ़ायदा उठाया करते थे। अब हमारे देख लिया जाए तो जुम्मे का एसेंस मुझे ऐसे लगता है ख़त्म होने की एक वजह हमारे यहाँ बड़ों से हम सुनते हैं तो था, उसकी एक वजह थी छुट्टी होना। जुम्मे के दिन ना ऑफ हुआ करता था, ठीक है। तो अब जैसे भी अगर आप फ़ॉरेन में रहें, हमारी लाइफ गुजरी फ़ॉरेन में, अब वहाँ ईद भी हमारे लिए ऐसी थी कि बस नमाज़ पढ़ी, आए, सूट पहना, जैसे एक फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के फिर वापस जो है ना अपने काम पे चले गए, ठीक है। सो मुझे लगता है कि जुम्मे के एसेंस ख़त्म होने में एक तो ये भी चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ ना बहुत हवा भी उसको बना दिया गया, और मस्जिद के अंदर उसको क्रिएटिव एक्टिविटी की जगह उसको ना बड़ा एक रिचुअल सा कर दिया गया कि लोगों की इंगेजमेंट नहीं है। लोग भी वेट करते हैं अच्छा दूसरी अजान हो जाए तो बाहर से जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि बस आखिरी सब में जगह हो, अभी इमाम साहब सलाम फेरे और मैं निकलूँ, तो वो जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है बिल्कुल ख़त्म होगी। उसमें यही है कि कुछ हमारे मसाजिद के कल्चर का भी एक है कि हमने उसको बहुत ज़्यादा रिचुअल्स के साथ जोड़ दिया है, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अभी भी मैं दोस्तों में बात कहता हूँ कि अगर हमें माशरे से इस टाइम सोशल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को ख़त्म करना है तो मस्जिद को वापस आबाद करना होगा, और आई थिंक जुम्मा कैन बी अ गुड स्टार्टर पैक। एग्जैक्टली अच्छा, ये जो कहा जाता है कि एक तो 3 जुम्मे अगर ना पढ़े तो इंसान जो है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, दायरे इस्लाम से तो इंसान तब तक खारिज नहीं होता जब तक कि वो अलल अलानिया ये ना कह दे कि मैं हूँ। देखिए हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, कि जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ी तो गोया कि उसने जो है इनकार किया। यानी एक अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है वो उसका इनकार करता है। यहाँ कुफ्र का मानी इनकार में है कि मतलब वो उससे जो है ना एराज़ कर रहा है, छोड़ रहा है। फ़ुक़हा के नज़दीक इमाम मालिक तो कहते हैं उस बंदे को मतलब जैसे कहते हैं ना कला कर देना चाहिए उसका। इमाम हनीफा ने कहा नहीं, उसको जेल में रखा जाए जब तक कि वो अपनी बखिया नमाज अदा ना करे, सज़ा के तौर पे, ताकि जो है वो तौबा कर ले और सीधे रास्ते पे आ जाए। तो पुराने दौर में ऐसा होता भी रहा है कि जो बेनमाजी होता था तो उसको बाकायदा स्टेट की तरफ से पनिशमेंट होती थी कि बेनमाजी बर्दाश्त नहीं था, ठीक है। और इस हवाले से बहुत सख्ती हुआ करती थी। तो बात ऐसी है कि जो 3 जुम्मे छोड़ना ये है कि वो बरकत से और अल्लाह की रहमत से खाली हो जाता है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अच्छा उसामा भाई, एक और हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और बड़ी जो है वो ये है कि ईद का दिन करार दिया गया जुम्मे के दिन। क्यों करार दिया गया? क्योंकि जब हम उसके बरक्स देखें कि ईद के दिन तो रिचुअल्स बिल्कुल और होते हैं, हर कोई एक दूसरे से बड़ी खुशी से मिल रहा होता है, नए कपड़े पहनने होते हैं, एहतमाम करना होता है, खाने होते हैं, आगे पीछे आना जाना होता है, और बड़ा एक जो है ना वो एक अच्छा जो है ना वो मंजर फील होता है। लेकिन जुम्मे को तो वो ईद का दिन तो करार दे दिया गया, लेकिन उस तरीके से कुछ भी नजर नहीं आता। उसी तरह के क्या अहकामात का हुक्म है जो ईद पर है कि आपने तैयारी करनी है? कि भाई जो सबसे पहले जो है जिसने बेहतरीन अंदाज में गुस्ल किया, फिर उसने अच्छे कपड़े पहने और उसने अपने आप को खुशबू से और तेल से जो अपने आप को संवारा, ठीक है, और फिर मस्जिद की तरफ चला, सवार नहीं हुआ, ठीक है, उसको जिसे कहते हैं पूरे साल की बात का सवाब मिलेगा, ठीक है। मतलब एक इंसान को जिसे कहते हैं यानी कि इतने एहतमाम का जो हुक्म है, और ये आपको उमूमी ईद पे देखेगा, शायद जुम्मे में। अच्छा पहले मेरे ख्याल से हम बचपन में जुम्मे में था, लेकिन अब ये ऐसा है कि वो शॉर्ट्स में भी बच्चे आए होंगे, मतलब वो स्लीपिंग सूट्स में भी मैंने अब देखे हैं लोग। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एहतमाम ख़त्म होने की वजह, उसकी मैं थोड़ी सी वजह ये कहूँगा कि जहाँ हम लोगों से गिला करें, हमने जुम्मे की उस तरह से सेलिब्रेशन ही ख़त्म कर दी है। मैं अगर कहूँ, अब जैसे अगर आप मेरे सामने, क्योंकि चित्राल से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं इस टाइम पे 90 दौर का अगर मैं कहूँ कि जुम्मा देखता हूँ, वहाँ देखता हूँ मतलब एक दुकान भी खुली हुई आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब इवन मेडिसिन के लिए भी शायद आपको DHQ हॉस्पिटल की फार्मेसी में जाना पड़े। लोग मतलब दे विल टेक ऑफ एंड ऑल विल बी इन द मस्जिद, मतलब कोई मतलब जो हमारी शाही मस्जिद उस दिन भरी होगी, ठीक है, लोग उसमें होंगे। फिर उसके बाद मिलना जुलाना होगा। अच्छा मिलना जुलाना होगा, फिर क्या होगा कि कोई कह रहा होगा यार आओ मेरे साथ खाना खाओ, ठीक है, बैठ के। तो वो एक चीज़ नज़र आती है, शायद कई गाँव के हवाले से मैंने सुनी है, लेकिन हमारे शहरों में शायद हम बिजी। हाँ, दूसरा कम से कम ना वो जो मस्जिद में रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, मैं उनसे कहूँगा थोड़ा सा ना जुम्मे को कोई क्रिएटिव एक्टिविटी के तौर पर बनाया। मैंने यहाँ एक एक्टिविटी देखी, एक साहब हैं, वो जुम्मे के खुतबे में
وہ کہتے ہیں جو بچہ اچھا جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں جو بچہ میں خطبے کے بعد جمعے کے بعد سوال کروں گا جو جواب دے گا اسے 50 روپے انعام ملے گا. لٹرلی آئی ٹیل یو کہ بچے مسجد میں ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں. پھر بڑوں کے لیے انہوں نے الگ سے اس طرح کی ایکٹیویٹی رکھی. اچھا جمعے کے دن کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن آرٹس آف انگیجمنٹ ہونی چاہیے. یو بلیو می انہوں نے آرٹس آف کمیونیکیشن پہ ایک ٹریننگ رکھی ہوئی تھی اور اس پہ بلایا ہوا تھا لوگوں کو اور مطلب بچے انگیجڈ ہیں مسجد کے اندر. سو اس کے لیے تھوڑا سا اچھا اسامہ بھائی ایک اور کانسیپٹ پایا جاتا ہے. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی جمعہ. ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ یہ بھی اب پایا جاتا ہے, میں نے مختلف جو ہے وہ اسکالرس کی اور اس میں ایک اسپیسیفک اسکالر ہیں ان کی ڈبیٹ سنی. ہی واز لائک کہ جمعہ تھا مسلمانوں کے رہنما کے لیے کہ وہ پڑھائیں گے اور اپنا جو ہے وہ پیش کریں گے چارٹر کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہ وہ, اور سب نے وہاں پر کلیکٹیولی اکٹھے ہو کر جانا ہے. اور یہ مقصد تھا کہ جو آپ کا امیر ہوگا وہ جمعہ پڑھائے گا اور اس کی جانب سے جو ہے وہ کچھ ڈکٹیشن ہوگی اور وہ آپ کو آگے کا حکومت کا لائے عمل بتائے گا. تو اس لیے آپ نے وہاں پر جو ہے نا وہ جانا ہے اور اکٹھے ہو کے جانا ہے, ورنہ اس کے علاوہ آپ جمعے کی نماز جو ہے وہ اسی لیے اس طریقے سے جو ہے وہ فرض نہیں ہے جس طریقے سے جو ہے نا وہ باقی ہے. اصل میں یہ کچھ لوگوں کے جیسے کہتے ہیں نا قیاس آرائیاں جو 1400 سال بعد ایک اورینٹلزم نے نا کچھ چیزوں کو کریٹ کیا اور لوگوں نے جیسے کہتے ہیں ایسنس کو سمجھنے کے بجائے جا کے نا اپنی عقل کو زیادہ استعمال کرتے اس طرح کی چیزیں نکالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جیسے کہتے ہیں ایک وقت آیا جب صحابہ تعداد پڑی تو قباء میں بھی جمعہ ہونا شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تو نہیں ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اچھا پھیلتی گئی سلطنتیں. ٹھیک ہے, یہ وہاں تک تو یہ تھا کہ جو اس دور میں عاملین تھے یا وہ تھے وہ اپنی ہر نماز جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب ایک اسٹیٹ رول میں پھر ایک چیز آ گئی کہ ایک ٹائم آتے آتے کہ مسجد کے لیے امام اپوائنٹ ہو گیا اور جمعہ خلیفہ پڑھانے لگ گیا. ٹھیک ہے, لیکن ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ اس کام سے بھی خلیفہ چلا گیا اور جو ہے امام اس کے لیے اپوائنٹ اسٹیٹ نے کر دیا. لیکن جمعے میں کہیں بھی چارٹر پیش نہیں ہوئے ہیں. مجھے ایک کوئی جمعہ ایسا کوئی دکھا دے جمعے کے دن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی خطبات ہیں وہ تزکیہ پر آپ کو ملیں گے, یعنی انسان کی ذاتی اصلاحات پر ملیں گے. ٹھیک ہے, اور کسی بھی خلیفہ سے آپ مجھے ثابت کر دیں کہ انہوں نے چارٹر پیش کیا. اچھا اس طرح سے ہوتا تھا تو اس کے لیے الگ سے محفل کہ حی الی المسجد, اس کے لیے اعلان ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی اس طرح قانون پیش کرنا ہے یا کوئی بات ہے کہ مسجد کی طرف آ جاؤ. ٹھیک ہے, آپ کو کئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ایسے واقعات مل جائیں گے. تو اس طرح جمعے کو لوگوں کی تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا گیا اور اسی کے لیے. اچھا مجھے بتائیں خواتین کے لیے جمعے کے دن کی کیا احکامات ہیں؟ ہم مردوں کے بارے میں تو سنتے بھی آئے ہیں اور پڑھتے بھی آئے ہیں, لیکن خواتین کے لیے کیا احکامات ہیں اس پہ روشنی. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو خواتین بھی جاتی رہی. اچھا, اور اس میں ایک تھا لیکن ایک ٹائم پہ جو شر اور اس کی وجہ سے بڑھتے ہوئے حضرت عمر نے حالات دیکھے اور کیونکہ وہ قریب سے دیکھتے تھے اور ان کی ابھی بھی میں آتے ہوئے رستے میں پڑھ رہا تھا کئی ایسے قانون ہیں جو صرف وہ دیکھنے سے ان کے بن گئے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس دور میں جو ہے کہا کہ عورتیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا لا تمنعوا اماء اللہ من مساجد اللہ, کہ عورتوں کو اللہ کے گھر سے منع مت کرو, بل بیوتہن خیر لہن, پر جو گھر ہے ان کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب ایسا ہے کہ شہروں میں ایسی مسجدیں بن گئی ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں بہت اچھا, تو میرے خیال سے جانا چاہیے. اچھا, اس میں میری وائف نے ایک چیز شیئر کی, انہیں میں لے کے گیا تو انہوں نے کہا میری نماز کی سپیڈ ٹھیک ہو گئی. مطلب وہ کہتی میں بہت تیز نماز پڑھتی تھی, جب میں مسجد گئی مجھے پتہ چلا نہیں, تھوڑا تحمل سے اور آرام سے. تو یہ کی چینج جو ہے وہ کہتی میں نے اپنے اندر فیل کیا. ہم اپنی پرسنل لائف میں جمعے کے روز کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ایڈ آن کریں جو ضروری ہیں, جو ہر کسی کو ایڈ آن کرنی چاہیے, اور ایز اے فیملی کیا چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے جمعے کے دن سے ریلیٹڈ؟ میں اس میں کہوں گا کہ ایک انسان جو ہے نا اپنے نفع کے لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا. ٹھیک ہے, ویسے ہی ہے کہ انسان کی اپنی پریشانی اور نجات کے لیے بھی ہے, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں ویسے تو درود بہت پڑھتا ہوں لیکن جمعے کے دن خاص میرا وظیفہ درود ہی ہوتا ہے, اور سب کے ہاں یہی پایا جاتا ہے. دوسرا, اما فاطمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ وہ ایک غلام کو عصر کے وقت کھڑا کر دیتی تھی, جب سورج جو ہے بالکل ڈھلنے کے قریب ہو جاتا تھا تو وہ آواز لگاتا تھا تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتی تھی. تو یہ جو عصر کا آخری وقت ہے اور جو دن میں ہے درود شریف کے, یہ دو اعمال ہی اگر آپ اس سے سٹارٹ کر لیں. اور پھر فیملی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ شاید کیونکہ مشکل ہو جائے گی وہ بات, لیکن یہ شاید کاروباری حضرات کے لیے آسان ہے وہ کہ بھائی
جمعے کے دن بیٹھ کے ساتھ کھانا کھا لینا، جمعے کے دن کسی رشتہ دار کو بلا لینا، کسی کے لیے وہ کر دینا، لیکن ایٹ لیسٹ میں یہ کہوں گا کہ جمعے کے لیے اکٹھے مسجد میں جانا، اور مسجد میں جو ہے کم از کم ریلیجیس اسکالر سے میرے ہوگا کہ اپنے خطبات کو تھوڑا انوویٹ کریں. کچھ ہیں مساجد میں دیکھا جہاں پروجیکٹرز پہ اب ہونا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کو جیسے تھوڑا AI بھی سیکھ لیں، جیسے کہتے ہیں کچھ ٹولز ایسے آ گئے ہیں کہ آپ اپنے خطبے کو تھوڑا اور انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں لوگوں کے لیے، جیسے کہتے ہیں ان کے سوشل مسائل کو حل کریں. ریلیجیسلی مسائل سارے ہیں، لیکن اس ٹائم سوشل مسائل کا لوگوں کے جوابات جو ہیں ان کے لیے بھرپور کوشش. ویری نائس، ویری نائس. اچھا، سورہ کہف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے، بے شک ایسا وہ کس لیے ہے؟ دیکھیے اس کی 2 فضیلتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی پہلی 10 آیاتوں کو یاد رکھے وہ دجال کے شر سے محفوظ ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو ہے اس کا کہا جاتا ہے کہ جو اس کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو اس جمعے سے، جو پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک اس سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں اپنے فضل سے، اور اگلے جمعے تک وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سورہ کہف جو ہے اس کو اس لیے پڑھنا چاہیے. اور کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے کہ اس نماز کے بعد آپ نے نہیں، یہ آپ جسے کہتے ہیں یہ جمعرات کے، مطلب ویسے ہمارے ہاں جمعرات مطلب مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب سے شب جمعہ شروع ہوتی ہے آپ اس سے لے کے عصر سے پہلے کسی وقت پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو کہ جمعے سے ویسے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن شام کی اذان اور نماز کے بعد قرآن شریف نہ پڑھنے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے شام کے بعد آپ کو قرآن شریف رات تک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اس پہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ بتائیے. علیہ وسلم کی 2 مشہور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ واقعہ، ان کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہی ٹائم ہوتا تھا عشاء اور مغرب کے درمیان کا وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو تلاوت کیا کرتے تھے. اور قرآن کی تلاوت کسی بھی ٹائم پہ کی جا سکتی، کہیں بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور جسے کہتے ہیں اس سے روکنے والا بھی شاید میرے خیال سے ہاں، جو کچھ لوگوں کی متس ہوتی ہیں نا، جیسے ہم کچھ لوگوں کی متس یہ بھی ہے کہ جی شام کے ٹائم جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، رائٹ؟ سو اب اس کی پیچھے بھی کیا کانسیپٹ ہے یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن کچھ ایسی ہیں ہماری سوسائٹی میں متس. آئی تھنک کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وقت کی احتیاط، دوسرے لوگوں کی پریکٹس، اور پھر تیسرے دور میں وہ ریچول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو مل لیکن جائیں اس طرح اسلامی گی. تعلیمات جیسے ہمارا تھا نا نماز کو فولڈ کرنا، اور شیطان نماز پڑھے گا، ہم کہتے تھے پڑھنے دو یار، تھوڑا سا اللہ سے نماز کی طرف اس کو بھی لگ جائے گا. ویل، بہت شکریہ اسامہ بھائی آپ کے وقت کے لیے. خواتین و حضرات، جمعے کا روز ہے، جمعے کا اہتمام کریں، اور جمعے کے اہتمام کے لیے بیسک چیزیں جو ہم تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. باقی تو ایک کلچر کی ہم نے بات کی کہ چھٹی آج اس طریقے سے نہیں ہوتی. گورنمنٹ آفیسز میں ہاف ڈے ہوتا ہے، اسکول میں ہاف ڈے ہوتا ہے، لیکن پرائیویٹ آفیسز میں وہی فل ڈے ہوتا ہے، اور اس میں لوگ جو ہے وہ درمیان میں وقفہ لے کر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ ابھی بھی مجھے دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ جمعے کے روز ہم کم از کم اپنے قومی لباس کو اہمیت دیتے ہیں، اور شلوار قمیض پہن کر آتے ہیں، اس میں ایزی فیل کرتے ہیں. لیکن ہاں، یہیں تک رہ گیا انفارچونیٹلی. لیکن کچھ چیزیں جن کو اڈاپٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جو ہم نے پروگرام کے سیگمنٹ کے شروع میں بھی ذکر کیا، کہ غسل کریں، ٹھیک ہے، خوشبو لگائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اہتمام ایک کریں اس چیز کا. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بس نارملی میں یہاں پر کوئی کام کر رہا ہوں اور بس یہاں سے رخ موڑ کے جو ہے نا وہ چل دیا. صبح ہم لوگ گھر سے آ رہے ہوتے ہیں تو ذرا اچھے طریقے سے تیار ہو کے جمعے کا ایک ذہن بنا کے جو ہے وہ آیا کریں. اور اگر ہم اس کی اہمیت اور فضیلت کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ اگر جس طرح عید کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ویسے ہی آپ کو جمعے کا دن، اور یہ ایک اچھی چیز بھی ہے، اس سے پازیٹیوٹی بھی آتی ہے. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں گے، کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں والد صاحب لوگ جب جمعے کے لیے جاتے تھے تو وہ اسی طرح اہتمام کر کے جاتے تھے، تو میرے ذہن میں ابھی تک وہی کانسیپٹ ہے. سوچیں ہمارے بچے یہ سب سیکھیں گے تو آگے چل کے اسلامی تعلیمات پہ بھی عمل کریں گے، جس کی بیس پہ ہمارا ملک قائم ہے، جس کی بیس پہ ہم زندہ ہیں، اور یہی ہمارا فریضہ ہے. تو اس چیز کو اپنا رواج بنائیں، اپنی ڈیلی کی روٹین میں شامل کریں. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف جمعے کے دن آپ نماز پڑھیں، باقی نمازیں آپ چھوڑ دیں. نماز آپ کو ویسے بھی قائم کرنی چاہیے، اور 5 وقت کی نماز میں آپ کو کتنا ہی ٹائم لگ سکتا ہے. تو جہاں ہم اتنا سب کچھ کرتے ہیں، 2-2 گھنٹے بیٹھ کے ہم یہاں شو کر رہے ہیں، سو اس کے بعد اگر ہم 10 منٹ اپنی نماز کو دے دیں گے تو کوئی بڑی بگ ڈیل نہیں ہو جائے گی. آج کے پروگرام سے مجھے اور نازش کو دیجیے اجازت. ویکینڈ انجوائے کریں. ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.